جس شخص کی بیوی ناراض ہو بغیر کسی شرعی وجہ، جیسے ہماری آج کل کی ناراضگی ہیں، پیچھے کوئی شرعی وجہ نہیں، اور اس کو خامند کو ناراض کر کے وہ رات گزار رہی ہے، تو ساری رات اس پہ اللہ کی لعنت برستی رہتی ہے۔ بیلنس کیا دونوں کی، ہاں مرد کو زیادہ ذمہ دار ٹھہرا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ کسی کی بیٹی کو لے کے جانا کوئی چھوٹی ذمہ داری نہیں ہے، اور شریف زادیوں کی جہاں ڈولی اترتی وہیں سے ان کے جنازے اٹھتے ہیں، گھٹ گھٹ کے مر جانا ان کی سرشت میں ہوتا ہے۔ طلاق ہمارے یہاں ایک لعنت ہے کہ گزارا نہیں ہوتا تو بھی کر گزارا، نہیں ہوتا کر گزارا۔ ایسے موقعوں کے لیے تو اللہ نے جدائی کر رکھا۔ میں اپنے گاؤں میں تھا، ایک بچی رات کو چھوٹا بچہ لے کر وحشت زدہ، ارے کہاں سے آئی ہو؟ میں فلاں جگہ، میں نام لے فلاں جگہ سے آئی ہوں، کیا کرنا ہے؟ کہا جی مجھے میرے خامد سے بچاؤ، مجھے طلاق لے دو۔ میں نے کہا بیٹی اپنے ماں باپ سے کہا، میرے پاس کیا کرنا ہے؟ کہا جی وہ کہتے ہیں تو نے طلاق لی تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے، اور میرا خامد روزانہ مجھے مارتا ہے، آج تک کوئی دن ناغا نہیں، روز مجھے مارتا ہے، اللہ کے واسطے میری جان بچا۔ کہ بیٹی میں کیا کر سکتا، میرے پاس آنسوؤں کے سوا کچھ بھی نہیں، میں تیرے لیے دعا کر سکتا ہوں، رو سکتا ہوں، اور میں کچھ نہیں کر سکتا، میں تمہارے خاندانی معاملات میں کیسے دخل؟ ہاں میرا کوئی رشتہ ناتا ہوتا تو پھر میں کوئی دخل دیتا، لیکن میں تمہیں جانتے نہیں تم کون ہو۔ البتہ میں نے اس نے کہا چلو میرے کسی بھائی سے بات کر، میں نے اس کے بھائی سے تھوڑی سی بات کی، بھائی اپنی بہن کا خیال کرو، آگے میں نے کچھ نہیں کہا۔ یہ میرے معاشرے کے سلگتے ہوئے مسائل ہیں، یہ دکھتی ہوئی رگیں ہیں، یہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے جس نے در و دیوار کو خس و خاشاک بنا دیا ہے کہ ہم زبان کا بولنا جانتے ہیں، کاروباری ڈیلنگ جانتے ہیں، بیوی سے کیسے بولنا ہے، بیٹے سے کیسے بولنا ہے، معذرت کے ساتھ آج کل کی اولاد بھی نافرمان ہے، لیکن نافرمان بنانے میں ماں باپ کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے، کہ وہ اولاد کو سمجھتے ہیں جیسے گائے بیل ہے، جدھر باندھ دو جدھر کرو۔ ابھی چند دن پہلے وہ باؤں ہمارے گھر پہنچ گئے، میرے گھر کو پہنچ جی، وہ ماں باپ شادی کرنا چاہتے ہیں اور میں وہاں نہیں کرنا چاہتا، اور میرا باپ کہتا ہے تم مر جا میرے لیے، بھائی یہیں کروں گا اور کہیں نہیں کروں گا۔ اس کی عمر اتنی زیادہ ہے، میری عمر یہ ہے، 20-25 سال کا 20 میں فرق ہے، کہ میرا ادھر ہی کرنی ہے، نہیں ادھر تیری نہیں کرنی، بیٹھی رہو۔ یہ والدین کا جبر ہے۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوبصورت طریقہ زندگی سکھایا، گھروں کو آباد کر کے بتایا۔ وہ طریقہ جو بھی اپنائے گا اس کے گھر میں خوشحالی ہوگی، خوشی ہوگی، خوشی۔ اور اس کا ایک لفظ ہے، ایک دوسرے کو برداشت کر۔ یہ آتے ہی بیوی میری غلام بن کے چلے، میں حاکم ہوں، اور بیوی آتے کہ ہونی تھے میری چلے گی، تیری ماں دی نہیں چلے گی، تو سوائے پھر بھڑکتی آگ کے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ رشتوں کو میرے بھائی بہنوں صرف برداشت سے چلایا جاتا ہے، رشتوں پر مسلط ہو کے رشتے آباد نہیں ہوتے، جھکنا پڑتا ہے، سہنا پڑتا ہے، دبنا پڑتا ہے۔ جو دبنا سیکھے گا اللہ کی قسم اس کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ اس کا شکل صورت سے تعلق نہیں، سونے چاندی زیور سے تعلق نہیں، خوبصورت اخلاق زندگی کو چار چاند لگا دیتے ہیں۔ بد اخلاقی زندگی، میرے نبی میں ایک حدیث یاد آ گئی، اجتنبوا الدمن الخضراء۔ تو آپ کے الفاظ تھوڑا مشکل تھے، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے کہا الدمن الخضراء سے بچو۔ یا رسول اللہ دمن خضراء کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کہا المرأة الحسناء فی المنبت السوء، بد اخلاق خوبصورت عورت سے بچو، اس کے حسن پہ نہ ریجھ جانا ورنہ زندگی تباہ ہو جائے گی۔ بد اخلاق سے بچو، بد اخلاق سے بچو۔ آدمی بھوک پر گزارا کر سکتا ہے، کڑوے بول پہ گزارا نہیں کر سکتا۔ عزت دو ایک دوسرے کو، گھروں کو آباد کرنا، عزت دو۔ میرے نبی نے عزت دے کر دکھایا۔ عرب میں جب عورت ناپاکی کی حالت میں ہوتی تھی تو وہ اپنے خامد کے ساتھ نہیں سو سکتی تھی، الگ کر دیا جاتا تھا اسے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ رات کو اللہ کے نبی کے ساتھ ایک چارپائی پر سوئے ہوئے، تو انہیں محسوس ہوا کہ وہ ناپاکی کی حالت میں چلی گئی۔ وہ چپ کر کے اٹھ گئیں اور جا کر کپڑے تبدیل کر کے ایک طرف آپ کی آنکھ کھلی، دیکھا ام سلمہ نہیں، دیکھا تو ادھر اللہ کے نفس تھی، لگتا ہے تجھے مینسز کا؟ جی ہاں، کہ ادھر میرے پاس ہی آ کے لیٹو۔ دوبارہ اپنے پاس آ کے ان کو لٹایا۔ یہ عزت ہے جو میرے نبی نے اپنے گھر والوں کو دی۔ جہاد کا سفر تھا، جہاد کا، اور قافلہ چلنے لگا، حضرت عائشہ بیٹھ گئیں، ٹھیک تو یوں دیکھا تو گلے میں ہار کوئی نہیں، تو انہیں کہا یا رسول اللہ میرا تو ہار گم ہو گیا۔ تو آپ کہتے تجھے ہار کی پڑی، ادھر جہاد کا سفر ہے، چل۔ آپ نے کہا چلو بھائی عائشہ کا ہار ڈھونڈو، سارے لشکر کو ہار ڈھونڈنے میں لگا دیا، اور ڈھلتا سورج ٹھنڈا ہو گیا تھا جب سفر کی تیاری ہو رہی تھی،
تو شام ہو گئی، ہار نہیں ملا، تو اب مغرب پڑی، عشاء پڑی، تو اندھیرا چھا گیا، سفر بھی نہیں ہو سکتا، صبح ہی سفر کرنا، فجر کا وقت داخل ہوا، پانی کوئی نہیں، پانی ان کا پانی آگے تھا جہاں انہوں نے پہنچنا تھا، اب پانی کوئی نہیں، نماز کیسے پڑھیں گے؟ تیمم کی ابھی آیت کوئی نہیں آئی ہے، تو سارے لوگ ابو بکر کے پیچھے پڑ گئے، تیری بیٹی کی وجہ سے نا آج یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے، اب بتا پانی ہے نہیں تو نماز کیسے پڑھیں گے؟ اب ابو بکر کو بیٹی پہ غصہ چڑھا، وہ آئے سیدھے اللہ کے نبی کے خیمے میں، تو آگے اللہ کے نبی اما عائشہ فرماتی میری گود میں سر رکھ کے سوئے ہوئے تھے اور وہ ایسے بیٹھے ہوئے تھی، تو باپ تو ڈانٹ سکتا ہے لیکن اب ڈانٹیں تو وہ سوئے ہوئے ہیں، تو اب وہ ایکسپریشن سے ڈانٹ رہے ہیں تیری وجہ سے، اور ان کے یوں پسلی میں نا آ کے انگلی ماری زور سے، ایسے زور سے انگلی ماری، کہتے میں ایسے ہو گئی تاکہ میں ہلوں نہیں کہ اللہ کے نبی کی آنکھ نہ کھلے، تو یہ کہ غصہ اتار کے باہر آ گئے، باہر وہ تانے پڑ رہے ہیں، اللہ کے نبی کی آنکھ کھلی، نماز کا یا رسول اللہ پانی کوئی نہیں، نماز کیسے پڑھیں گے؟ اب اسی پریشانی میں تھے کہ جبریل آ گئے، فتیمموا صعیدا طیبا، چلو ہم مٹی سے وضو کی اجازت، تیمم کرو، کبھی کسی امت کو تیمم نہیں ملا، بلا مٹی سے بھی آدمی پاک ہوتا، منہ تو مٹی مارو بندہ پاک ہوتا، آپ نے چلو منہ پہ ایسے کرو ایسے، چلو نماز پڑھو بھائی، تو پھر وہ جو پہلے سب ناراض ہو ابو بکر سے کہنے لگے بھائی ابو بکر آج تیرے گھر کی طفیل کتنی بڑی رحمت ہمیں مل گئی، کتنی بڑی برکتیں ہمیں مل گئی، تو تیمم کی آیت اتری اس موقع پر جب حضرت عائشہ کا ہار گم ہوا، آپ نے سب کو اس کے ڈھونڈنے پہ لگا دی، تو فجر کی نماز ہوئی، تھوڑا سویرا ہوا، تو پھر حضرت عائشہ کہنے لگے یا رسول اللہ چلو ہار تو ملتا نہیں چلیں، پھر آپ نے کہا چلو بھائی پوچھ کر، جب اونٹنے کو اٹھایا تو ہار پھسل کے نیچے گیا پڑا تھا، تو پھر ہار بھی مل گیا، یہ دلداری ہے میرے نبی کی اپنے گھر کے۔ میرے بھائی بہنوں، کسی کی بیٹی کو لے جانا بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اور میں یہ دکھ سے کہتا ہوں کہ میرا سسرالی معاشرہ بڑا ظالم ہے، بہت ظالم، کوئی لاکھوں میں ایک گھر ایسا ملتا ہے جس کو لے جاتے ہیں اس کو عزت دیتے ہیں، ورنہ تانے کے سوا کچھ نہیں ہوتا، نہ ساس کے پاس، نہ سسر کے پاس، نہ خامند کے پاس، نہ خامند کی بہنوں کے پاس، صرف اس کے عیب ہی دیکھے جاتے ہیں، خوبیاں دیکھنے والا گھر کوئی کوئی ہوتا ہے۔ ایک حدیث یاد آئی، آپ نے مدینے والوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ جو میرے مدینے کے صحابہ ہیں نا انصار، یہ اتنے عالی لوگ ہیں کہ ان کے گھر میں کسی کی بچی آ جائے اسے یوں لگتا ہے جیسے میں اپنے ہی گھر میں آ گئی۔ یا اپنے انصار کی تعریف فرماتے ہوئے فرمایا کہ یہ میرے مدینے والے ساتھی ایسے ہیں، ان کے گھر میں کسی کی بچی کی ڈولی اترے اسے یوں لگتا ہے میں اپنے ہی گھر میں۔ تو سسرال والوں سے کہتا ہوں جس کی بیٹی لے جاؤ اسے اپنا گھر بنا کے دے دو، اسے اپنا گھر محسوس کرے، اپنا گھر اسے بنائے، ورنہ جانے والی بیٹی کا اللہ نے حق رکھا ہے، شریعت نے حق رکھا ہے کہ اگر وہ تمہاری طرح مالدار ہیں تو انہیں الگ گھر میں اتارو تاکہ کوئی ان کی زندگی میں داخل نہ ہو سکے، وہ اپنی زندگی گزارے، ان میں جو جھگڑا ہوگا تھوڑا ہوگا، ادو سس بولی ادو سورا ادو نو بولی ادو او بولے ادو او بولیا، وہ تو نیری کھچڑی پک جانتی، مطلب مناوے کہیں تے رساوے کہیں، تو شریعت نے حق رکھا ہے کہ اس کو الگ گھر میں اتارو، اس کی ہمت نہیں تو اس کو کرائے کا گھر لے کر دو، وہ کہے کہ مجھے الگ کر دو، مجھے کرائے کا گھر لے کر دو، تو وہ نافرمان نہیں، اسے گھر لے کر دو۔ اگر اس کی گنجائش نہیں تو گھر میں ایک پورشن اس کے لیے لے کر رکھو، ایک پورشن کی گنجائش نہیں تو ایک کمرہ، ایک ٹوائلٹ، ایک کچن اس لڑکی کا حق، کچن اس کے ذاتی استعمال میں، ٹوائلٹ اس کے ذاتی استعمال میں، کمرہ اس کے ذاتی استعمال میں، یہ تین چیزیں اس کا لازمی حق ہیں۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو وہ تسبیح پڑھے تھے، روزے رکھے تھے، اللہ اللہ کرے کسی دی بیٹی نو ضرور دھکے دیونے تے ذلیل کرنے، ایدوں ہی دھکے تھے، ایدوں ہی دھکے، پھر چپ کر کے شادی نہ کرے، بس بھائی کہ اللہ اللہ کرے۔ یہ اللہ نے جانے والی کا حق رکھا ہے۔ ہماری معاشرت ہندو معاشرت ہے جس میں جوائنٹ فیملی سسٹم چلتا ہے، یہ بہت اچھا تھا، بہت اچھا تھا، ایک دوسرے کی مدد ہوتی تھی۔ اب یہ ایک مصیبت بن گیا ہے کہ ایک دوسرے میں دخل دینا ایک فرض بن گیا، ایک دوسرے کی زندگی کو تلخ کرنا یہ فرض بن گیا۔ کس میں جھگڑا نہیں ہوتا، بڑوں کا کام ہوتا ہے سلجھانا، ہم اسے الجھانے میں لگ جاتے ہیں۔ میرے نبی اپنی بیٹی کے گھر آئے، حضرت عائشہ وہ آگے پریشان، فاطمہ وہ آگے پریشان بیٹھے، آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہ میرا اور علی کا جھگڑا ہو، ایسی پاکیزہ جوڑی کہ جنت میں نور کی چمک اٹھے، لوگ پوچھیں گے جنت یہ نور کہاں سے ہے؟ تو فرشتے کہیں گے اوپر کی جنت میں علی و فاطمہ مسکرائے ہیں، ان کے دانتوں کے نور سے نکلے نور نے جنت کو روشن کر دیا۔ یہ اتنا بڑا جوڑا ہے، لیکن دنیا ہے۔ آپ نے کہا علی کدھر گیا؟ یہ باہر نکل گئے، اب ان کے پیچھے گئے، دیکھا تو مسجد میں سو گئے، ان کو کہا ابو تراب اٹھو، یہ ٹائٹل یہاں دیا ابو تراب اٹھو، ان کو لے کر آئے، گھر تشریف لائے، زمین پر لیٹ گئے، علی کو دائیں طرف لٹایا اور فاطمہ کو بائیں طرف لٹایا۔
علی کا ہاتھ پکڑ کے اپنے پیٹ پر رکھا، ادھر سے فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے علی کے ہاتھ پر رکھا، اور بیٹی کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا۔ اب یہ علی کا ہاتھ، یہ فاطمہ کا ہاتھ، یہ میرے نبی کا ہاتھ علیہم الصلوات و تسلیمات، ٹھیک؟ اور فرمایا بولو بھائی ہماری صلح ہو۔ پوچھا نہیں کی لڑائی، اے جڑے پوچھن والے ہو لڑا کے آ جان، تو کیا کیا ابھی، تو کیا کیا، او ڈھیر لڑ لڑ کے ویلے ہوئے بیٹھے۔ تو میرے نبی نے پوچھا نہیں ہاں بھائی تو کیا کہتا اور تو کیا کہتی، میرے نبی نے اے یہ کیا اور کہا علی فاطمہ کہو ہماری صلح ہو گئی، دونوں نے کہا جی ہماری صلح ہو گئی، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نکلے خوش خوش، چہرہ نورانی۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ آج آپ بڑے خوش نظر آ رہے، کہ میں علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا ہوں۔ یہ بڑوں کا کام ہوتا ہے۔ اب لڑکی والے اپنے اٹھا لیتے ہیں، کمر کس لیتے ہیں سوٹے، اور ادھر لڑکے والے اپنے سوٹے کس لیتے ہیں، بچی بچے کی زندگی برباد ہو کے رہ جاتی ہے۔ جوڑنے کی بجائے دونوں طرف توڑ چکے، نہ قرآن کا پتہ ہے نہ سیرت کا۔ دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، قرآن پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، تاکہ ہمیں اور آپ کو پتہ تو چلے کہ زندگی کہتے کسے ہیں، زندگی گزارنی کیسے۔ میرے نبی سے پوچھ کے موت آئی، پوچھ کے موت آئی۔ واحد ہستی ہیں جن سے موت پوچھ کے آئی، ٹھیک ہے۔ 12 ربیع الاول 11 ہجری 7 جون 633 عیسوی جبریل اندر آئے، یا رسول اللہ باہر ملک الموت کھڑا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ یہ وہ دربار جہاں موت پوچھ کے آئی۔ تو آپ نے کہا آ جائے۔ ملک الموت اندر آیا، کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، اور پھر کہا یا رسول اللہ اب پہلی ہستی ہیں جنہیں میں سلام کر رہا ہوں، میں نے کبھی کسی کو سلام نہیں کیا۔ یا رسول اللہ اب پہلی ہستی ہیں، اللہ نے فرمایا پوچھ کے اندر جانا، بغیر پوچھے نہ جانا۔ اللہ اکبر، پوچھے گا اللہ ہم میں سے کسی سے؟ یا رسول اللہ اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا، ٹھیک ہو۔ اچھا آپ کیسے تھے؟ اما عائشہ ایسے بیٹھی اور آپ اما عائشہ کے سینے پر سر رکھ کے یہ کہتے، تو آپ فرماتے اچھا ٹھیک ہے، میں اٹھتا ہوں، میں وضو کرتا ہوں، 2 نفل شروع کرتا ہوں، جب میں سجدے میں جاؤں میری جان نکال لینا۔ ہم دعائیں یا اللہ سجدے کی موت عطا فرما، کتنے لوگ ہیں دعائیں کرتے ہیں یا اللہ نماز پڑھ رہے ہیں موت آ جائے، سجدے میں سر ہو موت آ جائے، کتنی عام تمنا، میں خود دعا مانگتا ہوں۔ تو آپ کہتے کہ تم ٹھہرو میں وضو کر لوں، جب میں سجدے میں سر رکھوں میری جان نکال لینا۔ آپ نے اپنی بیگم کے سینے پر سر رکھے ہوئے ہی موت کو قبول کیا کہ یہیں نکالو، یہیں نکالو، وہیں لیٹے۔ اس لیے میری ماں حضرت عائشہ فرماتی تھی میرے نبی میرے سینے اور ٹھوڑی کے درمیان اللہ کے پاس حاضر ہے، مات فی سحری و نحری۔ یہ بھی ایک پیغام تھا، یہ بھی ایک پیغام کہ آپ اپنی بیگم کے سینے پر سر رکھ کے دنیا سے جدا ہوئے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ تو بھائیو لمبی ایک خوبصورت زندگی ہے، میں گھنٹے سوا گھنٹے میں کیا بتا سکتا ہوں، اور یہ اتنا اندھیرا ہے کہ اس میں کروڑوں شمعیں جلیں گی اور اربوں پروانے قربان ہوں گے تب جا کے صبح ہوگی۔ اس اندھیر میں میری چند باتیں پتہ نہیں کوئی روشنی کا سبب بنے یا نہ بنے، اگر چند کانوں پہ دستک ہو گئی تو شاید کچھ ذرہ خیر وجود میں آ جائے۔ بھائیو اپنے نبی کی زندگی سیکھو، اپنے نبی کی زندگی کے مطابق چلنے ڈھلنے کی کوشش کرو۔ یہ تبلیغ کا کام بھی اس کو سیکھنے کی ایک خوبصورت محنت ہے، جو کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی بنائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی آخرت بھی بنائے گا۔ آخری بات یہ کہتا ہوں، اپنے گھروں کو آباد کرنا ہے تو اس زبان پہ قابو پانا سیکھ، اس زبان پہ قابو پانا سیکھ، اس زبان پہ قابو پانا سیکھ لیں، انشاءاللہ میرے آپ کے گھر آباد ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کریں۔ عرش پہ تخت بچھایا، یغشی اللیل النہار، جس نے دن رات کا نظام چلایا، یطلبہ حثیثا، انہیں آگے پیچھے چلایا، آج تک ٹکر نہیں ہے، آج تک ٹکر نہیں ہے، دن رات کے نظام میں، سورج چاند کے نظام میں، موسموں کے بدلنے میں، ہواؤں کے چلنے میں، بارشوں کے برسنے میں کوئی خلل نہیں ہے کہ پیچھے چلانے والا بڑا طاقتور خلاق ہے، خلاق ہے اور مبدی، خلاق بھی ہے، مبدی کسی کہیں جو بغیر نمونے کے بنائے ہیں۔ پہلے آدم کا نمونہ نہیں تھا جس کو دیکھ کے آدم کا ڈھانچہ بنا دیا، اور پہلے پانی کی کوئی شکل نہیں تھی جس کو دیکھ کے پانی بنایا، پہلے پتے کی شکل نہیں تھی جسے دیکھ کے پتا بنایا، فرشتے کی شکل نہیں جس کو دیکھ کے فرشتہ بنایا، عورت کی کوئی شکل نہیں جس کو دیکھ کے عورت کو بنایا، اور میٹھے کی کوئی شکل نہیں جس سے شہد بنایا۔ بغیر کسی شکل کے، بغیر کسی میٹیریل کے جو بناتا چلا جائے اور بے خطا بنائے، وہ خالق ہوتا ہے، وہ مبدی ہوتا ہے، اور اللہ اپنا تعارف خود کراتا ہے۔ یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ۔ پھر بنانے کے بعد آزاد نہیں ہے،
کہ بنانے کے بعد چیز آزاد ہو گئی، یہ کپڑا پتہ نہیں کس فیکٹری میں بنا، آج میرے تن پر ہے، پہنوں یا پھاڑ دوں، میلا کروں یا ستھرا رکھوں، اب بنانے والے کی طاقت سے یہ کپڑا نکل گیا۔ لیکن اللہ ایسا نہیں ہے کہ زمین بنانے کے بعد اس سے نکل گئی ہو، آسمان بنانے کے بعد اس سے باغی ہو گیا ہو اور کائنات اس سے بغاوت کرتی ہو، نہیں 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 نہیں، يتنزل الامر بینہن، ساتوں زمین آسمان میں اللہ کا امر چلتا ہے، وأوحى في كل سماء امرها، ہر آسمان پر بھی اللہ کا حکم چلتا ہے، اور الارض جميعا قبضته، زمین پر بھی اللہ کا امر چلتا ہے، وان في خلق السماوات والارض، اور زمین آسمان کی تخلیق، واختلاف الليل والنهار، دن اور رات کا آنا اور جانا، والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، اور سمندر میں کشتیوں کا چلنا، اور وما انزل الله من السماء من ماء، اور آسمان سے بارش کا اترنا، وبث فيها من كل دابة، اور اس میں اللہ کی مخلوق کا پیدا ہونا اور اس کا چلنا اور پھرنا، وتصریف الرياح، اور ہواؤں کا ہیر اور پھیر اور ہواؤں کا عدل بدل، والسحاب المسخر بين السماء والارض، اور بادلوں کا آسمان کے اور زمین کے درمیان کھڑے ہو کر اللہ کے امر سے برسنا شروع کر دینا، یہ سب لآیات لقوم یعقلون۔ تم کھوپڑی استعمال کرو کہ بارش کا ایک ایک قطرہ بتائے گا کہ میرا شہنشاہ اللہ ہے، اور ہوا کا جھونکا ہو، بارش کا قطرہ ہو، بجلی کی وہ کڑک ہو یا بادل کی گرج ہو، آسمان کی بلندی ہو، پہاڑ کی سختی ہو، چوٹی ہو، برف ہو، بہتا پانی ہو، شور مچاتی ندیاں ہوں، یا گنگناتی ہوئی آبشاریں ہوں، یا بلبل کا گیت ہو، یا کوئل کی کوک ہو، یا پھول کی مہک ہو، یا تھنوں سے اترتا دودھ ہو، رب ذوالجلال کی قسم ایک ایک بتاتا ہے کہ اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے۔ تو اللہ اس کائنات کا اکیلا حکمران ہے، اس کا شریک کوئی نہیں، الملک لا شریک لہ، قل هو اللہ احد۔ ہاں، ہمارے نبی سے پوچھا جائے تیرا رب کیسا ہے، کوئی پیو دادا پردادا ہے، کوئی ساڑے بہن، کوئی تیرے رب ہے، انہوں نے تو مذاق کیا، اللہ نے قرآن اتارا، قل هو اللہ احد، وہ احد، احد احد واحد، وہ لفظ واحد اکیلا، احد اکیلا اردو میں، لیکن عربی میں فرق، واحد اکیلا جس کا شریک کوئی نہ ہو، شریک کوئی نہ ہو، احد اکیلا کون سا، جس کا مثل کوئی نہ ہو، جس کے مشابہ کوئی نہ ہو۔ یہ تم کہہ سکتے ہو جی میں اپنے کاروبار کا واحد مالک، میں اپنے گھر کا واحد مالک، میں اپنی زمین کا واحد مالک، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے میں اپنے کاروبار کا احد مالک ہوں۔ واحد کا مطلب ہے جیسے پارٹنرشپ نہ ہو، اور احد وہ ہوتا ہے جس جیسا ہو ہی نہیں، سوچ میں آتا، تصور کرو تو تصور سے اوپر بہت دور، لا تراہ العیون، دیکھو تو نظر نہیں آتا، لا تخالفہ الظنون، تصور میں لا تو تصور اس سے عاجز ہے، تھک جاتا ہے، لا یصفہ الواصفون، تعریف کرو تو ہماری تعریف کے الفاظ سے بہت اوپر ہے، میں اور آپ اللہ کی کیا تعریف کریں۔ میرے اللہ نے قرآن میں مثال دے کر بتایا ہے، لو کان البحر مدادا، ایسا کرو تم سارا سمندر سیاہی بناؤ، سارا سمندر 71% پانی، 29% خشکی، 71% پانی سیاہی بنا دو۔ بحر الکاہل کئی جگہ 11 کلومیٹر گہرا ہے، کئی جگہ کئی مقامات ہیں جہاں وہ 11 کلومیٹر گہرا کا سیاہی بنا دو۔ پھر کیا کرو، ولو انما فی الارض من شجرۃ الاقلام، ساری دنیا کے درخت کاٹ کے قلم بنا دو، اور ماں کا مطلب ہے آج کے درخت، جو درخت ختم ہو گئے وہ بھی زندہ کرو، جو آئندہ پیدا ہونے والے ہیں وہ بھی زندہ کرو۔ ساری دنیا میں پہلے درخت سے لے کر آخری درخت تک جتنے اللہ نے پیدا کیے ختم ہو گئے، جتنے موجود ہیں، جتنے پیدا کرے گا، یہ سب کاٹ کے قلم بناؤ۔ پھر سمندر کے کناروں پر بیٹھ کر اللہ کی تعریف لکھنا شروع کرو، انسان بھی لکھیں، جنات بھی لکھیں، فرشتوں کو بھی اتارو، جبریل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل کو بھی اتار لو، عرش کے فرشتوں کو بھی اتار لو، اور اپنی مدد کے لیے اولیاء، صوفیاء، علماء کو بھی بلاؤ، اور انبیاء کو بھی بلاؤ، اور انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک موجود ہوں، ہر ایک کا قلم چلے، اور ہر ایک کا قلم ایسی تعبیرات لائے کہ عاجز ہو جائے کائنات ان تعبیرات کو لانے میں، پیش کرنے میں۔ لکھنا بڑا مشکل کام ہے، قلم سے واسطہ پڑتا رہتا ہے، کسی کے لفظ پہ سر پکڑ کے بیٹھنا پڑتا ہے، یہ لکھوں کہ وہ لکھوں، یہ لکھوں کہ وہ لکھوں۔ لیکن جب ہمیں اللہ لکھنے کے لیے بٹھائے تو ہمیں سوچنا نہ پڑے یہ لکھوں کہ وہ لکھوں، ہر تعبیر پہلے سے الگ، ہر لفظ دوسرے سے خوبصورت، ہر جملہ پچھلے سے حسین ہو، اور میں ایسا کرتا جاؤں، اور کل کائنات ایسا کرتی جائے، اور سارے انبیاء بھی ایسا کرتے جائیں، تو میرا اللہ کہتا ہے آخر میں کیا ہوگا،
لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، قلم ٹوٹ جائیں گے، سمندر خشک ہو جائیں گے، تمہارے رب کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی۔ ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے۔ اللہ کا بھی عمل دخل ہے کائنات پر، یا اللہ ویلا بیٹھا ہے؟ ایٹمی طاقتیں ڈھیر چوکیاں ہوگی تو اللہ ویلا بیٹھا ہے؟ تو اللہ کا عمل دخل ہے کائنات کے عروج و زوال میں، انسانیت کی راحت اور تڑپ میں، ان کی زندگی اور موت میں، عزت اور ذلت میں، مہنگائی اور ارزانی میں، یا بس اب حکومتوں کا قبضہ ہے؟ نہیں 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 نہیں، اللہ قابض، للہ الامر من قبل ومن بعد، پہلے بھی اللہ، آج بھی اللہ، پھر بھی اللہ، بعد میں بھی اللہ ہے۔ ان الامر كله للہ، ساری حکومت اللہ کی، ان القوت للہ جميعا، ساری طاقت اللہ کے ہاتھ میں، يمسك السماوات والارض ان تزولا، زمین آسمان کو تھامنا، روکنا، چلانا اللہ کے ہاتھ میں۔ تو میری آپ کی عزت اور ذلت، زندگی اور موت بھی اللہ کے ہاتھ میں، ہمارے بازاروں کے بھاؤ بھی اللہ کے ہاتھ میں، ہمارے بازاروں کے ریٹ بھی اللہ کے ہاتھ میں، گلیوں کا امن اور جنگ اور فتنے بھی آسمان والے کا فیصلہ ہے۔ تو کیا اوپر سے کوئی نظام ہے جس کے تحت زمین میں تبدیلی آتی ہے، یا انسان جیسے مرضی کرتے چلے جائیں، ویسے ہوتا چلا جاتا ہے؟ تو میرے بھائیو، اللہ کی کتاب اس کا انکار کرتی ہے، اللہ کا کلام اس کا انکار کرتا ہے۔ اس لیے میں نے شروع میں تمہیداً کہا تھا، اللہ مجھ سے ایک بات کہلوانا چاہتا ہے، میرا بندہ تو کہ میں نہیں جانتا۔ جب تو کہے گا نا میں نہیں جانتا، پھر تو میری آسانی سے مانے گا، اور جب تو کہے گا مجھے بھی بڑا پتا ہے، پھر تو مجھ سے سین پھنسائے گا، اے کیوں اللہ کہتے، اے کیوں اللہ کہتے۔ تمہاری سمجھ تو ہے نہیں، تم بچے کو تھپڑ مارتے ہو، ہماری مانو، کہتا کیوں، تمہیں ابھی پتا نہیں، ہماری مانو۔ ہر گھر میں یہ ہو رہا، ہر گھر میں ماں پٹائی کر دی، باپ پٹائی کر رہا ہے، وہ کرو جو ہم کہہ رہے ہیں۔ وہ کہتا میں کیوں کروں، تجھے سمجھ نہیں۔ یہی بات جب اللہ مجھ سے کہتا ہے وہ کر جو میں کہہ رہا ہوں، تو کہتا میں تو بڑی سمجھ، تیرے کو بھی ڈھیر سمجھ، میں تو سود تو بغیر کاروبار نہیں کر سکتا کیونکہ میں ڈھیر سمجھ۔ اب کل ایک پراپرٹی کے 2 دن پہلے تاجر بیٹھے بات، تو مجھ سے کہنے لگا کہ ہمارا کام تو جھوٹ کے بغیر چلتا نہیں، پراپرٹی ہمارا کام جھوٹ کے بغیر چلتا نہیں۔ میں نے کہا نہیں، سارے بازار کے تاجر یہی کہہ رہے ہیں ہمارا کام جھوٹ کے بغیر چلتا نہیں، اس لیے کہ وہ نہیں جانتے کہ یہ کہنے والا کون ہے۔ الصدق ینجی والکذب یحیی، او میری امت، سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ یہ میرا نبی ہے کہنے والا، کیونکہ نہ اللہ کو جانا، نہ اللہ کے نبی کو جانا، اور ہم سیاستدان کہتا ہے جھوٹ کے بغیر سیاست نہیں، ذمہ دار کہتا ہے جھوٹ کے بغیر ذمہ دارا نہیں، ملازم کہتا ہے جھوٹ کے بغیر ملازمت نہیں۔ میرا نبی کہتا ہے سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ آپ ایک جگہ سے گزرے تو آپ کو آواز ہے کہ یا رسول اللہ، تو آپ نے دائیں بائیں دیکھا کوئی نظر نہیں ہے انسان، پھر آواز ہے کہ یا رسول اللہ، تو پھر آپ نے غور کیا تو ایک ہرنی آپ کو پکار رہی تھی، ہرنی، اس کے گلے میں رسا اور وہ 4 پائی سے بندھی ہوئی، تو آپ اس کے قریب آئے، کیا ہوا کہ یا رسول اللہ آپ کا یہ صحابی مجھے شکار کر کے لائے، میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، وہ بھوک سے تڑپ رہے ہیں، آپ مجھے چھٹی دے دیں، میں بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ جاتا ہوں۔ تو آپ نے کہا اگر تو نہ آئی تو پھر، کیونکہ ملک تو کسی اور کی ہے اور اللہ نے جانور بنائے ہمارے لیے ہیں، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، اور والانعام خلقها لکم فیہا دفء ومنافع ومنها تاکلون، اللہ نے ہمارے لیے بنائے، ذبح کر کے کھاؤ، کھال اتار کے کاروبار کرو، خیمے بناؤ، اللہ نے بنایا ان کو اس لیے۔ تو آپ نے کہا تو نہ آئی تو پھر کیا ہوگا؟ اگر میں نہ آؤں تو مجھے اللہ جہنم کا عذاب دے، جہنم کا انسانوں کے لیے، ان کے لیے نہیں، اگر میں نہ آؤں تو مجھے جہنم میں ڈال۔ تو آپ نے اس کی رسی نکال، چلی گئی، آپ وہیں کھڑے ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ پہاڑ سے اترتی ہوئی آئی اور یا رسول اللہ میں حاضر، تو آپ نے اس کے گلے میں رسا ڈال، پھر آپ وہیں بیٹھ گئے۔ دیر گزری تو وہ صحابی اپنے گھر واپس لوٹے تو دیکھا اللہ کے رسول بیٹھے، یا رسول اللہ آپ کیسے؟ کہ میری ایک درخواست ہے، فرمائیے کہ یہ ہرنی مجھے ہدیہ کر، یا رسول اللہ سب کچھ آپ کو قربان، جو آپ لے لیں وہ ہمیں زیادہ پسند، تو آپ مجھے ہرنی چاہیے، آپ لے لیں۔ تو آپ نے اس کے گلے سے رسا نکالا، الحقی چل جا اپنے بچوں سے مل جا، سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ اور وہ جاتی تھی اور یوں مڑ کے آپ کو دیکھتے، پھر تھوڑا سا جاتی، پھر آپ ایسے دیکھتے، پھر جاتی، پھر ایسے دیکھتے، جب تک وہ اوجھل نہیں ہے وہ یہی کرتی گئی، دیکھتی جیسے شکر، اظہار شکر ہو کہ یا رسول اللہ آپ نے میرے اوپر احسان کیا۔ ہاں میرے نبی کی بات کو آج کا تاجر بھی چیلنج کر رہا ہے، سیاستدان بھی چیلنج کر رہا ہے، افسر بھی چیلنج کر رہا ہے، ماتحت بھی، غریب بھی، امیر بھی، ریڑھی والا بھی، مل والا بھی۔ کیا ظلم و ستم، کیا عجب جہان ہے۔ تو میرے بھائیو، ایک اللہ کا بنایا ہوا دستور قانون ہے اس کائنات کے لیے، زمین کے لیے، ہمارے حالات کے لیے، انسانی سے اس چکی میں کیا یہ چکی اینی چل گئی ہے، پیچھے کچھ سبب ہے؟ تو جب ہم اللہ کی کتاب اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ہمیں آج کے سارے حالات کا جواب نظر آتا ہے۔ میرا اللہ ایک جگہ کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر،
سمندروں میں بھی بربادی آ گئی اور خشکیوں میں بھی بربادی آ گئی. کیوں؟ حکومت کی وجہ سے، امیروں کی وجہ سے، غریبوں کی وجہ سے. بما کسبت ایدی الناس، تم سب کی وجہ سے. صرف حکومت نہیں، صرف بادشاہ نہیں، صرف مالدار نہیں، صرف غریب نہیں، زمین بھی برباد اور پانی بھی برباد کیوں ہے؟ بما کسبت ایدی الناس. جب گناہ گار زیادہ ہو جاتے ہیں، جب گناہ غالب آ جاتے ہیں اور نیکی مغلوب ہو جاتی ہے تو زمین میں فساد، پانی میں فساد. یہ کیوں ہے؟ لیذیقہم بعض الذی عملوا، یہ فساد میں نے مچایا ہے تاکہ تمہارے کچھ گناہوں کا تمہیں مزہ چکھاؤں. وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور شاید اس کے بعد تم میری طرف لوٹ کے اور تم توبہ کرو. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، میں تمہیں چھوٹے چھوٹے عذاب دوں گا، دون العذاب الاکبر، بڑا عذاب نہیں دوں گا. بڑا عذاب کیا ہے؟ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ النار الکبرى، وہ جہنم کی آگ کا وہ بڑا عذاب ہے. یہ چھوٹے عذاب ہیں. کبھی زلزلہ آ گیا، کبھی چیزیں مہنگی ہو گئی، کبھی غلہ ملنا بند ہو گیا، آٹا لائن میں مل رہا ہے. یہ چھوٹے عذاب ہیں. بڑا عذاب وہ آگے ہے. تو اللہ چاہتا میں وہ نہیں دینا چاہتا ہوں. یہاں تم توبہ کرو تو زمین آسمان کی برکتیں تمہارے لیے. توبہ نہیں کرو گے تو پھر یہ ہوگا جو اس وقت ہو رہا ہے. ایک بات میں نے یہ کہی، قرآن سے چند آیاتیں پڑھ کے بتائی کہ یہاں قبضہ اللہ کا ہے، یہاں طاقت اللہ. جیسے وہ خالق ہے ایسے وہ مالک ہے، جیسے وہ خالق ہے ایسے وہ قابض بھی ہے، جیسے وہ خالق ہے ویسے وہ بادشاہ بھی ہے، بادشاہی بھی اسی کی ہے. لہٰذا جہاں اسی کا قانون چلتا ہے تو اس کے قانون میں یہ اشارہ ملتا ہے کہ جب لوگ نافرمان ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ زمین آسمان کا نظام توڑ دیتا ہے. اور جب لوگ فرما بردار تو اللہ زمین آسمان کا نظام ان کے تابع کرتا ہے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، ایک آج میں نے پہلے بار دوسری سنو. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، یہ ملک والے، ملک کی جگہ پاکستان لگا دو. اگر یہ پاکستان والے دو کام کرے، آمن، ایک ایمان بنائے، واتقوا، ایک تقوی بنائے، تو میں کیا کروں گا؟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، میں زمین آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دوں گا. لیکن ولیکن پاکستان میں نے ان کو دیا، بڑا خوبصورت ٹکڑا دیا، وہ کائنات کا حسین ترین اور دنیا کے اسباب و وسائل جمع کر کے دیے. انہوں نے کیا کیا؟ ولیکن کذبوا، انہوں نے میری تعلیمات کو جھٹلانا شروع کر دیا، انہوں نے میرے حکموں کو جھٹلانا شروع کر دیا، میرے محبوب کی زندگی سے ٹکر لینا شروع کی. تو پھر میں نے کیا کیا؟ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو میں نے انہیں پکڑا ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے. اب اس نافرمانی میں ریڑھی والے سے لے کر بادشاہ تک سارے شریک ہیں. صرف حکومت نہیں ہے، صرف مالدار نہیں، صرف یہ حکومت کے محکمے نہیں، پولیس نہیں، فوج نہیں، ہمارا ریڑھی والے سے لے کر بادشاہ تک ہم سارے اس جرم کی اس میں لپیٹ میں آتے ہیں کہ جب اللہ پکڑتا ہے تو صرف چند کی نافرمانی کا نہیں پکڑتا، جب اکثریت نافرمان ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے. اب ایک آیت اور اس کے ساتھ جوڑ دو. انتم الاعلون، میں تمہیں سب سے اونچا رکھوں گا. انتم الاعلون، سب سے اونچا رکھوں گا. کب؟ ان کنتم مؤمنین، میری شرط ہے ایمان بناؤ، ایمان بناؤ. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، میرا وعدہ ہے، وعدہ کرتا ہوں، ان اللہ لا یخلف الميعاد، اور تیرا رب اپنے وعدے میں کبھی جھوٹا نہیں پڑتا. کیا وعدہ ہے؟ ایمان بناؤ، عمل بناؤ. تو میں کیا کروں گا؟ لا یستخلفنہم فی الارض، زمین میں تمہارا راج ہوگا، حکومت تم کرو گے. ابھی حکومتیں ہماری اور فیصلے کوئی اور کرتا ہے، اور اسباب و وسائل ہمارے اور استعمال کوئی اور کرتا ہے، اور ملک ہمارے اور قانون کسی اور کا چلتا ہے. پھر کیا ہوگا؟ لا یستخلفنہم فی الارض، میں تمہیں زمین میں حکومت دوں گا. اور کیا کروں گا؟ اور وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور میں تمہارے دین کو مضبوط کر دوں گا اور دینی معاشرہ تمہیں زندہ نظر آئے گا. اور کیا کروں گا؟ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، میں تمہارے خوف ہٹا دوں گا اور میں امن کو قائم کر دوں گا. دو کام کرو، ایمان بناؤ، عمل بناؤ. تھوڑا پیچھے چلے جائیں تو وہاں کیا نظر آتا ہے؟ میرا اللہ تعالیٰ کہتا ہے أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ، تمہیں ایک قوم سناؤں جو تمہاری طرح بڑے اسباب و وسائل والے تھے. کون تھے؟ عاد. کہاں رہتے تھے؟ ارم ذات العماد، وہ یمن میں رہتے تھے اور یمن سے لے کر مسقط تک وہ پھیلے ہوئے تھے. اور آج کا صحرا آج کے صحرا سے دھوکہ مت کھاؤ. یہ آج سے 6000 سال پہلے دنیا کا سرسبز ترین خطہ تھا. جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئی پھر یہ تباہ و برباد ہوا. اس کے بعد دوسری قوم کون سی ہے؟ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، ایک قوم سمود آئی ہے جو سعودیہ کے تبوک سے شروع ہو کر اردن تک پھیلی ہوئی تھی، جو پہاڑوں کے اندر گھر بناتے تھے. آج بھی کھڑے ہیں، جاتے دیکھو.
اور پھر ایک اور تھا فرعون ذل اوتاد، جو لوگوں کو سولیوں پہ لٹکاتا تھا. میں نے ان تینوں کو پکڑا. کیوں پکڑا؟ الذین طغوا فی البلاد، یہ نافرمان ہوئے اور کیا کیا؟ فاکثروا فیہا الفساد، نافرمانی میں بہت آگے چلے گئے. پھر کیا ہوا؟ فصب علیہم ربک صوت عذاب، تیرے رب نے عذاب کا کوڑا برسایا. جب ان پہ عذاب کا کوڑا برسا تو یہ کمزور ہو گئے تھے، یا ان کو پاکستان کی طرح گندم نہیں مل رہی تھی، چاول نہیں مل رہے تھے، یا ان کے پاس اسلحہ نہیں تھا، طاقت نہیں تھی؟ نہیں. جب اللہ نے فرعون کو پکڑا تو کیا صورتحال تھی؟ کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. جب تیرے رب نے فرعون کو پکڑا تو ان کے باغات عروش پر جنات، ان کے چشمے، ان کے دریا، ان کی نہریں اپنے عروج پر، وزروع ان کی کھیتیاں، ان کی گندم، ان کی کپاس، ان کی مکھی اپنے عروج پر، ومقام کریم ان کی سیرگاہیں، ان کے پارک، ان کے قلعے. اللہ تعالیٰ نے پکڑا، کمزور نہیں ہوئے تھے، بڑے طاقتور تھے. جب اللہ تعالیٰ نے قوم میں آپ کو پکڑا تو وہ کہہ رہے تھے من اشد منا قوہ، کوئی ہے ہم سے طاقتور جس سے ڈراتے ہو؟ من اشد منا قوہ، کوئی ہے ہم سے طاقتور جس سے ڈراتے ہو؟ جب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم کو پکڑا وہ کیا کہہ رہے تھے؟ فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین، کدھر ہے وہ عذاب جس کی دھمکیاں دیتے رہتے ہیں اور جس سے ہمیں ڈراتے رہتے ہیں؟ لب کدھر؟ بما تعدنا ان كنت من الصادقین، کدھر ہے؟ دکھا. اسلام کی قوم کہہ رہے ہیں لولا رحتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز. اے لوط آرام سے گھر بیٹھ جا، ورنہ پتھر مار 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 ہم تیرا سر پھاڑ کے رکھ دیں. ہمیں تیری قوم کا خیال آتا ہے، ورنہ ہم تمہیں پتھر مار مار ہم تمہیں ختم کر دیں. یہ کلمات تھے ان قوموں کے کہ جب اچانک میرے اللہ کی پکڑ آئی اور اللہ نے قرآن میں سنایا کہ دیکھو کیا ہوا. الا ان عادا كفروا ربهم الا بعدا لعاد قوم هود الا ان ثمود كفروا ربهم الا بعدا لثمود الا بعدا لمدين كما بعد الثمود. ان ساری آیات کو اکٹھا کرو. میں تھوڑا سا پیچھے چلا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے اور ہمارے نبی سے پہلے بے شمار قوموں کو اللہ نے پکڑا. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اللہ نے پکڑا. کیوں پکڑا؟ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ، وہ نافرمان ہو گئے تھے، وہ ٹکرانے لگ گئے تھے. تو پھر اللہ نے کہا فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، کہ تیرے رب نے ان کا سخت حساب لیا. وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، اور خوفناک عذاب میں ان کو پکڑا. یہ قرآن کی گواہیاں ہیں کہ جب لوگ نافرمان ہوتے ہیں تو اللہ کی پکڑ آتی ہے، اور جب لوگ فرما بردار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھلتے ہیں. اللہ فتحنا علیہم برکات من السماء والارض، زمین سے برکت، آسمان سے برکت، برکتوں کے دروازے اللہ تبارک و تعالیٰ کھول دیتا ہے. اور وہ برکتیں کہاں تک چلتی ہیں؟ وہ برکتیں 7 پشتوں تک چلتی چلی جاتی ہیں. انی اذا وطعت رضیت واذا رضیت بارکت ولیس لبرکتی نہایا. یہ ایک حدیث ساتھ جوڑ دو کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب تم میری مانتے ہو، لاہور والے میری مان جائیں گے، میں راضی ہو جاؤں گا. جب میں راضی ہوں گا تو برکت دوں گا، جب میں برکت دوں گا تو پھر میری برکت کی کوئی حد نہیں. اور جب تم نافرمان ہوگے تو پاکستان زرعی ملک ہوگا، گندم نہیں ملے گی. دنیا کا سب سے بہترین خطہ زراعت کے لحاظ سے، دنیا کی سب سے بہترین زمین زراعت کے لحاظ سے، دنیا کا سب سے بہترین پانی زراعت کے لحاظ سے، اور غلے ختم ہو جائیں تو ایک آیت اس کے ساتھ اور جوڑ دو. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَّرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. کہ میں تمہیں ایک ملک کا حال سناؤں، میں تمہیں ایک شہر کا حال سناؤں. اللہ نے نام نہیں لیا تاکہ ہر زمانے میں جب نافرمانی ہو تو یہ آیت اس پر فٹ ہو جائے. ضرب اللہ مثلا، ہیلو میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں. قریتن، ایک ملک کی، تو قریتن کی جگہ پاکستان لگا دو. میں تمہیں پاکستان کی کہانی سناتا ہوں. کانت آمینہ، بڑا امن تھا. مطمئنہ، بڑے اطمینان کی زندگی تھی. الفت تھی، محبت تھی، رزق تھا، برکتیں تھی. یہ رزقها رغدا من كل مكان، چاروں طرف سے رزق سمٹ کے آتا تھا، اڑ کے آتا تھا، ابل کے نکلتا تھا. تو میرا برکتوں کا نظام ان کے ساتھ چلتا تھا. پھر کیا ہوا؟ فکفرت بانعم اللہ، جب میں نے انہیں رزق دیا
اور انہیں ملک دیا اور انہیں سب کچھ دیا تو وہ میرے نافرمان بنے، وہ میرے نافرمان بنے، میرے ناشکرے بنے۔ کیسے بنے؟ ایک حدیث اس کے ساتھ جوڑ دو، اذا اتخذ الفیء دولا، جب حکمران خود ہی قومی خزانہ کھانا شروع کر دیں گے۔ میرے نبی نے کہا جب حکومت والے قوم کا خزانہ خود کھانا شروع کر دیں گے، اذا اتخذ الفیء دولا، تو یہ ہو رہا ہے، ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ والامانۃ مغنما، اور جس کے پاس امانت رکھیں گے وہ کھا جائے گا، اور امانت والا بیچارہ روتا پھرے گا اور وہ ہڑپ کر کے ہضم۔ والزکات مغرما، مالدار لوگ زکات نہیں دیں گے، ایک فیکٹری اور لگا لیں گے زکات نہیں دیں گے، ایک مل اور لگائیں گے زکات نہیں دیں گے۔ والزکات مغرما، زکات ہے 100 بندے اکٹھے کرو نا 100، تو اس میں کچھ 10 نمازی مل جاتے ہیں، 90 بے نمازی۔ یہ پاکستان کی ریشو ہے، اگر سارا پاکستان کا عدد جمع کریں تو کچھ 10%، اب شاید کچھ بڑھ گئے ہوں، 15 ہو چکے ہوں، کافی اللہ کا فضل ہے، فرق پڑا ہے، لیکن ابھی بھی 80% بے نمازی۔ لیکن 100 آدمی مالدار اکٹھے کرو نا تو ان میں ایک بھی زکات دینے والا نہیں ہے، 100 میں ایک بھی زکات دینے والا، 100 میں 10 نمازی مل جاتے ہیں اللہ کا فضل سے، لیکن 100 میں 100 زکات دینے بڑا ایک بھی نہیں، تو کوئی 10,000 اکٹھے کرو تو اس میں کوئی 2-4 ملیں گے جو زکات دینے والے ہیں، ورنہ ظلم و ستم کی انتہا ہے کہ اللہ دیتا ہے اور وہ جوڑتے جا رہے ہیں، بڑھاتے جا رہے ہیں، بڑھاتے جا رہے ہیں۔ والزکات مغرما کفرت بانعام اللہ، میں نے ایک ملک بنایا، انہیں بڑا رزق دیا، ان کو بڑی نعمتیں اور ان کو بڑا امن دیا، چاروں طرف سے رزق آیا، فکفرت، پھر وہ نافرمان ہوئے، بے انعم اللہ، میری نعمتوں پر ناشکر ہوئے۔ اس ایک آیت کی میں ایک حدیث کے ساتھ تفسیر کر رہا ہوں کہ وہ ناشکری کی کیا شکلیں بنی۔ اذا اتخذ الفیء دولا، حکمرانوں نے قومی خزانہ خود لوٹنا شروع کر دیا۔ والامانۃ مغنما، جس کے پاس امانت رکھی گئی وہ کھاتا چلا گیا۔ والزکات مغرما، مالداروں نے زکات دینا چھوڑ دیا۔ وتعلم لغیر الدین، اور علماء اللہ سے جڑنے کی بجائے بادشاہوں سے جڑنے لگ گئے، اور علماء اللہ کی چوکٹ پر جھکنے کی بجائے بادشاہوں کی چوکٹ پہ سجدے کرنے لگے۔ جب یہ ہوگا، اب یہ دیکھتے ہیں نا یہ ہر چیز ہوتی چلی جا رہی ہے، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، اور لوگ بیویوں کے فرما بردار بے دام غلام، وَعَقَّ أُمَّهُ، اور ماں کے نافرمان گستاخ۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کو پتہ ہے، کا کوئی نشانی بتائیں کہ جب ماں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی۔ اللہ اس کا رسول کی نافرمانی ہو تو اس کے لیے معصیت کا لفظ ہے، معصیت نافرمانی، لیکن ماں باپ کی نافرمانی ہو، ماں ہو یا باپ، اس کے لیے حقوق کا لفظ ہے، حقوق۔ حقوق کا اصل مطلب نافرمانی نہیں، حقوق کا مطلب یہ ہے پرزے کر دیں، یہ جس میں آپ کے سامنے یہ ایسا پرزے ہوا ہے کہ دوبارہ جڑ نہیں سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں حقوق۔ میں نے کاغذ کے ساتھ حقوق کا معاملہ کیا ہے، یہ میرے نبی کی خوبصورت تعبیرات ہیں کہ جو بدبخت ماں باپ کو ذلیل کرے گا وہ ایسے برباد ہو جائے گا جیسے پرزے ہو جائے گا، نہ اس کی دنیا سلامت رہے گی نہ آخرت سلامت رہے گی۔ حقوق کا لفظ ہے، جب ماں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اگر میری ماں ہوتی تو میں اس کی ایسی خدمت کرتا، ہمیشہ کی نماز کے لیے مصلی پہ ہوتا اور سورۃ فاتحہ شروع کرتا، اور ادھر سے میرے گھر کی کھڑکی کھلتی اور میری ماں کہتی محمد تو میں نماز چھوڑ دوں، میں کہتا جی اماں جی نماز پھر پڑھ لوں گا، آپ فرمائیں۔ فکفرت بانعم اللہ، نافرمانیاں کی کیا ہوں میں وہ بتا رہا ہوں، حدیث پاک سے بتا رہا ہوں، کیا کریں گے؟ ماں کو ذلیل کریں گے، ادنا صدیقہ، دوست کی عزت کریں گے، قریب کریں گے، گلے سے لگائیں گے، وہ اقصا اباہ، باپ کو دھکے دیں گے، باپ سے بدتمیزی سے بات کریں گے، دوست کے ساتھ مسکرات ملیں گے، باپ کے ساتھ بدتمیز ہو کر بات کریں گے۔ وساد القبیلہ فاسقہم، قبیلے کی سرداری شرابی جواری کے ہاتھ میں ہوگی۔ وکان رئیس القوم اربلہم، حکومت نکم میں ذلیل انسانوں کے ہاتھ میں ہوگی۔ واکرم الرجل مخافۃ شرہ، ایک دوسرے کا اکرام بھی کر رہے ہیں اور اندر میں بغض چھپایا ہوا ہے، مسکراہٹ بھی ہے اور نفرت بھی ہے، اندر میں نفرت ہے منہ پہ مسکراہٹ ہے۔ اور کیا ہوگا؟ ورتخت الاصوات فی المساجد، مسجدیں فرقہ واریت کا مرکز بن جائیں گی اور مسجدیں نفرت کے گڑھ بن جائیں گی، اور مسجدوں میں لڑائیاں جھگڑے شروع ہو جائیں گے۔ جو ممبر رسول محبت کے پھول بکھیرتا رہا، اس ممبر رسول سے پر ایسے لوگ بیٹھیں گے جو لوگوں کو آپس میں دست و گریباں کر کے بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیں گے اور ایک دوسرے کے خون کا پیاسا بنا دیں گے۔ اور کیا ہوگا؟ وظہرت القینات والمعازف، گانا عام ہو جائے گا، میوزک عام ہو جائے گا، موسیقی عام ہو جائے گی، ہر گھر سے آواز، ہر گاڑی میں آواز، سڑکوں پہ چلتے آواز، چاروں طرف میوزک پھیلے گا اور چاروں طرف موسیقی پھیلے گی اور چاروں طرف ناچ گانے کی محفلیں چلیں گی۔ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا زلزلے کیوں آتے ہیں، زلزلے کب آتے ہیں؟
کہا جب ناچ گانے کی محفلیں سر عام ہوتی ہیں، جب شراب سر عام کی جاتی ہے، جب زنا کے اڈے چلائے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ زمین کو ہلا دیتا ہے، ہل جاؤ بکھر جاؤ، تو وہ زمین بکھرتی ہے، ہلتی ہے، گانا عام ہو جائے گا، میوزک عام ہو جائے گا، گانے والیاں عام ہو جائیں گی، اور جس قوم میں گانا پھیلتا ہے اس میں بے حیائی پھیلتی ہے، اس میں زنا پھیلتا ہے، اس میں شراب پھیلتی ہے، اور جب جو قوم گانے میوزک زنا بے حیائی جیوے میں مبتلا ہو جائے اس کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے، یا وہ توبہ کریں یا پھر انہیں زمین سے نیچے دھکیل دیا جاتا ہے اور نیچے والا حصہ ان کے لیے مقرر کر دیا جاتا ہے۔ یہی میرے خالق کائنات کا طریقہ چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کفر کو تو برداشت کرتا ہے، بے حیائی کو زیادہ مہلت نہیں دیتا۔ ساری دنیا کی تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ اللہ نے کفر کو تو مہلت دی، رب کا دعویٰ کرنے والوں کو کئی سو سال مہلت دی، لیکن بے حیائی کو اللہ نے جلدی پکڑا اور جلدی زمین کے نیچے پہنچایا۔ گانا بجانا یہ بے حیائی کو لاتا ہے، آوارگی کو لاتا ہے، فحاشی کو لاتا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ اور کیا ہوا؟ وشربت الخمور، شرابیں پی جائیں گی، اور کیا ہوا؟ ولبس الحریر، نوجوان مرد مالدار لوگ سونا استعمال کریں گے، ریشم استعمال کریں گے۔ اللہ نے رزق دیا، تواضع کرو، غریبوں کا خرچ کرو، اپنے پر جائز خرچ کرو۔ انہوں نے سونے کی انگوٹھیاں، سونے کی زنجیریں، ریشمی کپڑا اپنا لباس بنایا۔ وأخطأ أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه وساد القبيلة فاسقهم وكان رئيس القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وارتفعت الأصوات في المساجد وظهرت القينات والمعازف ولبس الحرير وشربت الخمور ولعن آخر هذه الأمة أولها۔ یہ پوری حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ وكفرت بأنعم الله، میں نے ایک ملک بنایا بڑا امن کا، بڑا خزرخیز کا۔ میں مکہ میں تھا، مجھے ایک زمین کا ماہر ملا، زمین کا ماہر مجھ سے کہنے لگا ہمارے پاکستان کی زمین جیسی پوری دنیا میں کسی کے پاس زمین کوئی نہیں، پوری دنیا میں۔ سچ ہے یہ جھوٹ اس کی بات ہے، لیکن میں صحیح بتاتا ہوں، میں اس کی تائید ہے۔ جو اللہ نے زمین میں خوشبو رکھی، جو تاثیر رکھی ہے، جو اس کے پھل میں مٹھاس اور مہک ہے، 6 بر اعظم اللہ نے مجھے پھرائے ہیں، میں نے ایسی مہک کہیں نہیں دیکھی۔ وہ تو اپنے علم کی بنیاد پہ کہہ رہا تھا، میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا تھا۔ ہائے ہائے، پھر کیا ہوا؟ فکفرت بانعم اللہ، پھر وہ میرے ناشکرے ہوئے۔ کیسے ہوئے؟ میں نے آپ کو حدیث پوری پڑھ کے سنائی، اس کو میں ایک دفعہ پھر کہتا ہوں۔ جب حکمران مال قومی خزانہ خود کھائیں گے، جب امانت ہڑپ کر لی جائے گی، جب مالدار زکات دینا چھوڑ دیں گے، جب علماء بادشاہوں کی چوکھٹ پہ سر جھکا دیں گے، جب لوگ ماؤں کے نافرمان ہو جائیں گے اور بیوی کے فرما بردار ہو جائیں گے اور باپ کو ذلیل کریں گے اور دوست کی عزت کریں گے اور ایک دوسرے سے بغض رکھ کر مسکرائیں گے اور قبیلے کا سردار فاسق و فاجر ہوگا اور حکومت نکمے ذلیل انسانوں کے ہاتھ میں ہوگی اور مسجدیں فرقہ واریت کا گڑھ بن جائیں گی اور گانا بجانا میوزک عام ہو جائے گا اور ریشم پہنا جائے گا، سونا پہنا جائے گا اور شراب پی جائے گی۔ اور آج کے لوگ پہلے لوگوں کو برا بھلا کہیں گے، جب یہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ فَلْيَرْتَقِبْ عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ وَزَلْزَلَةً وَخَسْفًا وَمَسْخًا وَقَذْفًا وَآيَاتٍ مُتَتَابِعَاتٍ۔ پھر میرا اللہ زمین کو جھٹکے دے گا، ہواؤں کو پاگل کر دے گا، پتھروں کی بارش ہوگی، برکتیں روٹھ جائیں گی، زمین میں دھسا دیے جائیں گے، بجلیاں ان پر برسیں گی، بادل ان پر گرجیں گے، موسم ان سے روٹیں گے، برکتیں ان سے روٹیں گی۔ کام ایسے ہی چلتا رہے گا، چلتا رہے گا۔ یہ میرے بھائیوں، اللہ اپنے قرآن سے ایک ہمیں دستور بتا رہا ہے، ایک ہمیں طریقہ زندگی بتا رہا ہے۔ جب اس کے خلاف ہوگا تو یہ سارے نتائج آئیں گے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، چلنا ہے تو صرف ایک ہے، اسلام۔ ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اسلام کو چھوڑ کر جس طریقے پر بھی چلو گے مردود ہے، کامیاب نہیں ہو سکتے ہو۔ تو میرے بھائیو، پوری دنیا اس وقت شدید خوفناک گھاٹی میں تک پہنچ چکی ہے۔ اگر یہ توبہ نہیں کرتے، اگر میں اور آپ توبہ نہیں کرتے تو میرے بھائیو اللہ کا کوئی بھی نظام چل سکتا ہے۔ ہم اللہ کے دربار میں روئیں دھوئیں
اس کی رحمت کو پکاریں، اس کے قانون کو نہ پکاریں، تو اگر اس کا قانون نہ لگ گیا تو لو یؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. اگر لو یؤاخذهم بما كسبوا ما ترك عليها من دابة، اگر میں تمہیں تمہارے گناہوں پر پکڑ لوں تو ایک زندہ نہ چھوڑوں، ایک. ابھی تو وہ مدینے والے کو دعا دو جو اللہ کے اور تمہارے درمیان اس کی دعائیں کھڑی ہوئی ہیں، اس کے آنسو، اس کا رونا دھونا، اس کے 23 سال کی فریادیں. میرے رب کی قسم اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا دھونا نہ ہوتا اور ان کی دعائیں نہ ہوتی تو میں اور آپ بندر اور خنزیر بنا دیے جاتے. ایک مچھلی کھائی، اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل سے کہا ہفتے والے دن نہیں کھانا، لا تعدوا فی السبت، ہفتے والے دن مچھلی مت کھاؤ. تو ٹھیک ہے جی، اب امتحان لے لیا. اذ تأتيهم حيطانهم يوم صفهم شرعا، اب ہفتے کو سارا دریا مچھلیوں سے بھر کے بہ رہا اور اتوار اور پیر اور منگل اور بدھ اور جمعہ ایک مچھلی نظر نہیں آ رہی. وہ تو اللہ کا امتحان تھا. وہ کم وقت چند دن صبر کرتے تو اللہ تعالیٰ کھول دیتا. تو اللہ نے امتحان لیا، ہفتے والے دن دریا بھرا ہوا اور 6 دن غائب. تو چند دن تو صبر کیا، پھر انہیں چکر چلایا. وہ ہفتے کو پکڑ کے اتوار کو کھاتے، پکڑتے ہفتے کو کھاتے اتوار کو. پکڑنے کے مختلف طریقے لکھے ہوئے ہیں کیسے پکڑتے تھے. تو اللہ نے ان کے نبی سے کہا ان کو روکو، یہ مجھ سے فریب کر رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں. تو انہوں نے روکا. تو وہ کہنے لگے ہم تو ہفتے کو نہیں کھا رہے ہیں، تو اتوار کو کھاتے. بڑے سادگی سے کہنے لگے جناب بس اتوار کو کھانے تھوڑا ہفتے میں کھا رہے ہیں. تو اس کو دیکھ کر 2 گروہ بستی سے نکل گئے، الگ ہو گئے. ایک اسی پر رہ گیا، ان کے سمجھانے پر 2 فریق نکل گئے، ایک الگ ہو گیا. تیسرا فریق ان کو سمجھا رہا ہے اور نہ کرو نہ کرو نہ کرو. فلما عتوا عما نهوا عنه، وہ نہیں مانے تو نے کہا بندر بن جاؤ ذلیل ہو کر. رات کو سوئے انسان، صبح اٹھے تو بندر. اور نماز چھوڑنا تو بہت بڑی بات ہے. کسی کو ماں بیٹی کی گالی دینا یہ مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے. کسی کو بہن کی گالی دینا، کسی کو ماں کی بیٹی کی گالی دینا یہ مچھلی کھانے سے بڑا جرم ہے. فرائض تو فرائض ہیں، نماز، روزہ، حج، زکات چھوڑ دینا جو اس سے بڑے جرم ہیں. زنا، شراب، جوا، سود، قتل، ڈاکے، چوریاں یہ اس سے بڑا گناہ ہے. غیبت، چغلی، شکایت، ماں باپ کی نافرمانی، ناچ گانا، گھنگرو یہ اس سے بڑا گناہ ہے. جانے کا جس دن تھا 7 جون کی گرم دوپہر 635 عیسوی 11 ہجری 12 ربیع الاول، پیر کی دوپہر شروع ہو چکی ہے جب ملک الموت دروازے پر کھڑا ہوا اور جبریل اندر آئے اور آ کر عرض کی یا رسول اللہ موت کا فرشتہ دروازے پر ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے. تو آپ کی اجازت سے وہ اندر آیا. تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ جب سے موت کا کام ذمہ لگا ہے پہلا موقع ہے، اللہ نے کہا پوچھ کے جانا، دن پوچھنا جانا. پہلا موقع ہے، اللہ نے کہا ہے پوچھ لینا، آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا. آپ نے فرمایا میں کہوں گا تو میری بھی جان نکالو گے کہ نہیں نکالوں. پھر آپ نے جبریل کو دیکھا، تم کیا کہتے ہیں؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا. تو پھر آپ نے کہا واپس جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا. میں پھر جواب دوں یہ مسئلہ تھا جو اس وقت میرے نبی نے اٹھایا. اگر یہ نہ اٹھاتے اس وقت تو لاہور میں انسان کوئی نظر آتا، پوری دھرتی میں کوئی انسان نظر آتا. تو جبریل واپس گیا، موت کا فرشتہ کھڑا رہا. پھر جواب آیا کہ میرے محبوب لا نحن لهم، میں تیرے بعد تیری امت کو چھوڑوں گا نہیں، ساتھ دوں گا. الان قرت عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی نہیں. اللهم الرفیق الاعلی، یا اللہ مجھے بے شک اب اپنے پاس بلا. تو میرے بھائیو تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں حائل ہیں. ان کی دعائیں، ان کے آنسو، ان کا رونا دھونا اس نے اللہ کے خوفناک عذابوں کو پرے دھکیل دیا. اگر ان کی دعائیں، ان کا رونا اور ان کے 23 سال کی فریادیں نہ ہوتی تو اللہ کی ہم سے کیا رشتہ داری. جو کچھ پہلی امتوں نے کیا اس سے کروڑوں گنا ہو رہا ہے کہ دعاؤں نے روکا ہوا ہے. تو میرے بھائیو اس وقت اللہ کے سامنے سر جھکا کر رونے دھونے کی ضرورت ہے. اور اس وقت پوری دنیا پر، پورے ملک پر سب سے بڑا احسان ہے کہ اللہ کی راہ میں نکل کر لوگوں سے توبہ کراؤ. اس وقت تبلیغ سے بڑا کام کوئی نہیں ہے. یہ سب سے بڑی ویلفیئر سوسائٹی ہے
کہ جہنم کی طرف جانے والوں کو کھینچ کر اللہ کی راہوں پہ لگا کر اسے جنت کے راستے پر ڈال دیا جائے. اس سے بڑا اللہ کے قرب کا اور کام کوئی نہیں, اس سے بڑا اور اللہ کو راضی کرنے والا اس کا کوئی عمل نہیں, اور اس سے بڑا اللہ تعالیٰ کے غضب کو دور کرنے والا اور اللہ کے فضل کو اتارنے والا اور کام کوئی نہیں. کہ ہم سارے لپیٹ میں ہیں, صرف حکمرانوں کا قصور نہیں ہے, صرف فوج کا قصور نہیں ہے, صرف پولیس قصوروار نہیں, صرف تاجر قصوروار نہیں, صرف زمیندار قصوروار نہیں, ہم سارے مجرم ہیں, ہم سارے مجرم. ایک دفعہ ایک بڑا کالم, مشہور کالم لکھنے والا, یہ لاہور سے اسلام آباد ہم اکٹھے ایک ہی سیٹ پر ساتھ ساتھ ہو گئے. میں نے اسے کہا آپ لوگ ہمیشہ حکومت کے خلاف لکھتے ہو, جیسے باقی 14 کروڑ جنید بغدادی ہیں اور یہ حکومت ساری بدماش ہے, تو لہٰذا جو لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں ہمارا تو قصور ہی کوئی, یہ سارا قصور حکومت کا ہے جس کی وجہ سے ہم برباد ہو گئے. یہ بھی تو لکھا کرو کہ ہم بھی مجرم ہیں اور وہ بھی مجرم ہیں, چوروں پہ چور بیٹھے, ناچنے والوں پہ ناچنے والے بیٹھے, ظالموں پہ ظالم بیٹھیں گے. میرے نبی نے کہا بڑا ظالم الجفا کل الجفا, بڑا ظالم تمہیں بتاؤں کہ کون کا جو اذان کی آواز سنے اور نماز نہ پڑھے, تو سارا پاکستان ان ظالموں سے بھرا پڑا ہے. تو لکھنے والے ایسے لکھتے ہیں جیسے صرف حکومت مجرم ہے اور باقی کسی کا کوئی جرم نہیں. تو جب ماؤں کو ذلیل کیا جاتا ہے تو قیامت آ جاتی ہے, قیامت آ جاتی ہے. تو برکتیں کیوں نہ روٹ جائیں, غلے کیوں نہ ختم ہو جائیں, پانی کیوں نہ خشک ہو جائیں, زمین کی رگیں کیوں نہ بند ہو جائیں, ہوائیں ہم سے کیوں نہ روٹ جائیں. جب گھر گھر میں باپ کی آہیں ہوں, ماں کی سسکیاں ہوں اور اولاد بھیڑیے کی طرح ہو رہا, تو میں حکومت کا وکیل نہیں ہوں, میں تو حکومت کا وکیل نہیں ہوں, میں ایک اصل حقیقت بتا رہا ہوں. ہم سب کو توبہ کی ضرورت ہے. ہمارا ریڑھی والا بھی اللہ کا مجرم ہے اور ہمارا بادشاہ بھی اللہ کا مجرم ہے, ہمارا سائیکل پہ پھیری لگانے والا بھی اللہ کا مجرم ہے اور ہمارا اربوں کے پروجیکٹ چلانے والا بھی اللہ کا مجرم ہے. وہ بھی کہتا ہے سود کے بغیر میں کاروبار نہیں کر سکتا. اتنا بڑا ظلم, اتنا بڑا ظلم, اسے نیند کیسے آ جاتی ہے, وہ سوتا کیسے ہے. کسی انسان سے دشمنی ہو جائے تو کلاشن کوفوں کے پیرے چاروں طرف, اور اللہ سے دشمنی ہو گئی تو آرام سے پڑا ہوا ہے. تو ہم سب کو توبہ کی ضرورت ہے, ہماری عورتوں کو, ہمارے مردوں کو, ہمارے ماں باپ کو, ہمارے بھائیوں کو, ہماری بہنوں کو, ہماری بیویوں کو, ہمارے دوستوں کو, ہمارے تاجروں کو, زمینداروں کو, کاشتکاروں کو توبہ کی ضرورت ہے. اللہ فیصلہ کرے گا تو حال بدلے گا, اور اللہ فیصلہ کرے گا جب ہم توبہ کریں گے. توبہ نہیں کریں گے تو پھر اللہ کی پکڑ پڑے گی. توبہ کروانے کے لیے لوگوں کے پیچھے پھرو, اس سے بڑا کام اس وقت دھرتی پہ کوئی نہیں ہے. خود میرا اللہ بھی کہتا ہے من احسن قولا, کیا خوبصورت تعبیر ہے, من احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. میں یہ کہتا ہوں مکہ سب سے مقدس جگہ ہے. پھر میں کہتا ہوں ہے کوئی مکہ سے زیادہ مقدس جگہ؟ تو یہ جو پچھلا جملہ ہے پہلے سے زیادہ طاقت ہے. میں کہتا ہوں شہد سب سے زیادہ میٹھا شربت ہے. پھر میں کہتا ہوں ہے کوئی شہد سے زیادہ میٹھا شربت؟ تو یہ جو میرا دوسرا جملہ ہے یہ پہلے جملے سے زیادہ طاقتور ہے. اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, میں تمہیں دیکھوں گا کہ تم میں سب سے خوبصورت عمل کون کرتا ہے. پھر اللہ نے کرم کیا, ہمیں خود بتا دیا کہ سب سے خوبصورت ہے کون. اللہ اپنے بارے میں بھی کہتا ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ, سب سے خوبصورت خالق تمہارا اللہ ہے. پھر اللہ ہمارے بارے میں کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ أَحْسَنَ تَقْوِيمٍ, میں نے تمہیں سب سے خوبصورت بنایا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے قرآن کے بارے میں کہتا ہے اللہ نزل احسن الحدیث, میں نے تمہیں قرآن سب سے خوبصورت بول دیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ ہمارے دین کے بارے میں کہتا ہے من احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ, اسلام سب سے خوبصورت دین ہے. پھر اللہ ہمارے نبی کے بارے میں کہتا ہے من احسن من اللہ صبغہ, میرے نبی سے زیادہ احسن اور حسین اور برتر کوئی دنیا میں ہے نہیں. صبغہ کا ترجمہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کر رہا ہوں, مراد ہے, مراد لفظی ترجمہ نہیں ہے. پھر اللہ جنت کے بارے میں کہہ رہا ہے احسن مقیلا, جنت سب سے خوبصورت ٹھکانہ ہے. احسن کسی چیز کی خوبصورتی کی انتہا کو بتانے کے لیے عربی زبان میں احسن سب سے آخری لفظ ہے. یہ تیسری ڈگری کا ہے نا, گڈ بیٹر بیسٹ, وہ گڈ بیٹر بیسٹ پیچھے آ گیا ہے. تو بیسٹ ہوتا ہے وہ سب سے اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے کسی کی خوبصورتی کو, اچھائی کو بیان کرنے کے لیے. تو عربی میں احسن کا لفظ
کسی چیز کے حسن کو بتانے کے لیے آخری چیز آخری، تو اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے احسن الخالقین، تیرا رب سب سے حسین خالق ہے۔ اللہ تمہیں کہتا ہے احسن تقویم، اے انسان تو سب سے حسین مخلوق۔ اور اللہ جنت کو کہتا ہے احسن مقیلا، تم پاگل ہو لاہور پر جان ایمان دیے پیچھے بیٹھے ہو، جنت سب سے حسین ٹھکانہ۔ اللہ میرے دین کے بارے میں کہتا ہے احسن الدینہ، اس سے خوبصورت دین کسی کا کوئی نہیں۔ اللہ میرے قرآن کے بارے میں کہتا ہے احسن الحدیث، اس سے خوبصورت کتاب کسی کے پاس کوئی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ مجھے کہتا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، اب میں دیکھوں گا تم میں سب سے زیادہ خوبصورت عمل کون کرتا ہے۔ تو میرے اللہ تعالیٰ نے خود ہی یہ مسئلہ حل کر دیا تھا کہ ہمیں زیادہ وقت نہ دینا پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا من احسن قولا ممن دعا الی اللہ۔ اب میں یہ کہہ رہا ہوں اللہ کی دعوت دینا، لوگوں کو اللہ کے سامنے جھکانے کی بات کرنا، یہ سب سے خوبصورت عمل ہے۔ پھر اس کو میں یوں کہتا ہوں، ہے کوئی تبلیغ دعوت سے خوبصورت عمل کرنے والا؟ یہ تعبیر پہلے سے زیادہ طاقتور ہے کوئی دعوت اللہ، تبلیغ کا کام، اللہ کی طرف بلانے کا کام، اللہ کے سامنے جھکانے کے کام سے زیادہ خوبصورت عمل کرنے والا کوئی ہے؟ کوئی ہے کا مطلب یہ کہ کوئی نہیں، اور یہ کہنے والا طارق جمیل نہیں، کہنے والا اللہ ہے۔ طارق جمیل کی تو صرف زبان استعمال ہو رہی ہے، کہنے والا اللہ ہے، کہنے والا اللہ ہے، کہنے والا اللہ ہے، جو یہ کہہ رہا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں دیکھوں گا کہ ٹیک میں سب سے خوبصورت عمل کون کرتا ہے۔ تو پھر ملانے کا میں تمہیں بتاؤں سب سے خوبصورت عمل بتاؤں، تو جاؤ لوگوں سے کہو اللہ کی مان لو، اس سے خوبصورت کوئی عمل نہیں ہے اور اس کا بدل کوئی عمل نہیں ہے۔ من دعویٰ ہے، من ہے کوئی، من جس کو چیلنج پہلوان اکھاڑا میں اتر کے کہتا ہے کوئی میرے مقابلے میں، ہے کوئی میرے مقابلے میں۔ تو یہ من کا جو لفظ ہے، من یہ لفظ آیت کی ایک تصویر بناتا ہے، من ایک تصویر بناتا ہے۔ جیسے اعمال کی شخصیات موجود ہیں، عمل نماز کی ایک شخصیت ہے، روزے کی شخصیت، اعمال کی شخصیات ہیں، تو اس میں ایک تبلیغ کی شخصیت بھی ہے۔ تو وہ تبلیغ اپنا ہاتھ بلند کر کے کہہ رہی ہے کوئی میرے جیسا عمل، ہے کوئی میرے جیسا عمل، ہے کوئی میرے جیسا خوبصورت عمل۔ کیونکہ کہنے والا اللہ ہے، میں تو صرف اس کو تھوڑا سا واضح کرنے کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ خود میرا اللہ کہہ رہا من احسن قولا ممن دعا الی اللہ۔ اللہ من کا مطلب ہے ہی کوئی نہیں، ہے ہی کوئی نہیں، نفی ہے، نفی کہ اس جیسا سارے عمل خیر کے ہیں، تم کانٹا راستے سے ہٹا دو نا، یہ بھی عمل ہے اور اس پر بھی جنت کا وعدہ ہے، کیونکہ ایمان کا حصہ ہے نا، ایمان کا حصہ ہے۔ الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کے 70 سے اوپر شعبے ہیں، سب سے بڑا لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے چھوٹا راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے۔ تو یہ ایمان کا عمل ہے، یہی جنت میں لے جانے کا سبب ہے۔ لیکن خود میرا اللہ بتا رہا ہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا اور ان کے پیچھے پھرنا، یہ اس سے خوبصورت عمل کوئی نہیں ہے۔ بھائیو، موت ہمیں دنیا کے لحاظ سے زیرو کر دے، وہ فقیر ہو یا وہ بادشاہ ہو، جب وہ موت سے ضرب کھائے گا نا وہ زیرو ہو جائے گا۔ جیسے دنیا کی سب سے بڑی رقم 1000 ہو، کروڑ ہو، ارب ہو، خرب ہو، اس کو جب زیرو سے ضرب دیا جاتا ہے تو وہ زیرو ہو جاتا ہے، یعنی 10 خرب ضرب صفر ہو جائے گا۔ ایسی ساری زندگی کی کمائیاں ضرب موت صفر ہو جائے گا، بالکل صفر ہو جائے گا۔ تو جو چیز مجھے موت کے کام آئے وہ میرا ایمان، میرا عمل ہے، اور اس میں جو سب سے خوبصورت عمل ہے وہ دعوت الی اللہ ہے۔ گھر بیٹھنے والا اس کی گرد کو نہیں پا سکتا، گھر بیٹھنے والا اس کے ایک قدم کو نہیں پا سکتا، گھر بیٹھنے والا اس کی ایک تسبیح کو نہیں پا سکتا، کہ یہ سارے آپ کے قدم اٹھانا اور جان مال لے کر پھرنا۔ میرے بھائیو، اس وقت کی ضرورت ہے، حکومتیں عاجز آ چکی ہیں، بے بس ہیں، حکومتیں خود نافرمان ہیں تو عوام کیسے فرما بردار، عوام خود نافرمان ہیں تو حکومتیں کیسے فرما بردار۔ جیسے ہم ہوں گے ویسے ہمارے حکام ہوں گے، جیسے ہمارے عمل ہوں گے ویسے ہمارے حالات ہوں گے۔ تو اب اندر سے دنیا کو آباد کرنے کے لیے اللہ نے نبی بھیجے، بادشاہ نہیں بھیجے۔ جب بھی دنیا میں فساد آیا اللہ نے بادشاہ کو نہیں بھیجا، جب بھی دنیا میں گمراہی آئی اللہ نے بادشاہ نہیں بھیجا، جب بھی دنیا میں کفر آیا، شرک آیا، نافرمانی آئی، اللہ نے نبی بھیجا۔ نبی نے آ کر در 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 دروازے کھٹکھٹائے، چاہے دھکے کھائے، چاہے گالیاں برداشت کی، لیکن آقا نبی ہی تھا۔ اور وہ
وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ نور علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ میں نے ایک ایک آدمی کو ایک ایک دروازے پر ایک ایک گھر پر جا کر میں نے تیری آواز لگائی. میرے بھائیو اللہ کی قسم دنیا انتہائی خطرے پر آئی ہوئی ہے، خوفناک حالات کا شکار ہے. جب دھرتی میں بے حیائی پھیل جائے، دیکھو جب تک گناہ چار دیواری کے اندر ہوتا ہے نا، چار دیواری کے اندر تو اللہ درگزر کرتا ہے. جب وہ چار دیواری سے باہر آتا ہے پھر نظام بدلنا، یہی میرے رب کی سنت ہے. آپ کو ٹیک میں گٹر چل رہے ہیں تو گٹر چلتا رہے، آپ کو کوئی پرواہ نہیں. جہاں گٹر رک کر بند ہو کر باہر ابلنا شروع ہوتا ہے نا، تو پھر آپ کی انتظامیہ یا جس کے گھر کے دروازے کے آگے گٹر ابلا وہ شکایت کرتا ہے جناب گٹر صاف کیا جائے، وہ ابل رہا ہے، وہ باہر نکل رہا ہے، وہ بند ہو گیا ہے. پھر وہ آتا ہے کوئی آدمی آ رہا کچھ صاف کر کے اس کے بہاؤ کو چالو کرتا ہے. ایسے جب نافرمانی چار دیواری کے اندر ہو رہی ہو تو اللہ درگزر کرتا ہے. لیکن جب وہ باہر نکل آئے تو پھر یہ گٹر ہے جو بند ہو گیا، اس کو صاف کرنا پڑتا ہے. تو اس وقت ساری دنیا خطرے کا شکار ہے. اللہ نے حیا ایمان کا سب سے بڑا شعبہ بنایا ہے. اور میرے بھائیو اللہ نے عورت کو پیدا ہی پردوں میں کیا. آدم کو پیدا کیا مٹی کا پتلا بنوایا، ننگا فرشتوں نے بنایا، 40 سال پڑا رہا. پھر اللہ تعالیٰ نے روح ڈالی، وہ اٹھ کے بیٹھ گئے. پھر اللہ نے کپڑے پہنائے. تو اگر اللہ حوا کو بھی ایسی بناتا ہے تو کیا مسئلہ ہے؟ کوئی فرشتوں کو کوئی رغبت ہے عورت، ان کے لیے مرد ہو یا عورت، ننگی ہو یا کپڑے میں لوگ برابر ہے. نور کو کیا نسبت، کیا رغبت ہے مٹی کی بنی ہوئی شے سے؟ تو اگر میرا اللہ ڈبل مٹی اکٹھی کر کے دونوں پتلے کٹھے بناتا، پھر دونوں کو زندہ کرتا، پھر دونوں کو کپڑے پہناتا. پہلے دن اللہ نے عورت کو پردوں میں پیدا کیا. آدم کی آنکھ کھلی ہے تو ایک مکمل وجود کے الٹی طرف بیٹھا ہوا ہے اور پورے لباس میں ہے. اللہ کہ ہوا کو کیسے بنایا؟ اللہ کے سوا جس کی وہ بیوی ہے اسے بھی نہیں پتہ چلنے دیا یہ کب بنائی گئی ہے. سوئے ہوئے اتنے پردے میں بنایا کہ نہ فرشتوں کی نظر پڑنے دی، نہ کائنات کی نظر پڑنے دی. پہلے دن سے اللہ نے ہماری ماں کو پردوں میں پیدا فرما کے مٹی کا پتلا نہیں بنایا، ننگے نہیں ڈالا، پردوں میں چھپا کر بنایا اور مکمل بٹھایا پہلو میں، اور الٹی طرف پیدا کیا. سیدھی طرف سے نہیں پیدا کیا. الٹی طرف دل ہوتا ہے، سیدھی طرف دل نہیں ہوتا، دل الٹی طرف ہوتا ہے. اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ عورت جس روپ میں ہوگی اس کا مقام دل ہی میں ہوگا. چاہے وہ بیوی کا روپ ہو، ماں کا روپ ہو، بیٹی کا روپ ہو، بہن کا روپ ہو، خالہ ہو، دادی ہو، جس روپ میں بھی ہے یہ دل کے اندر اس کی جگہ ہے، دل کے دور اس کی جگہ نہیں ہے. اللہ نے اتنے پردوں میں اس کو پیدا فرمایا. پورے قرآن میں کسی عورت کا اللہ نے نام نہیں لیا سوائے حضرت مریم کے کہ ان کے بیٹے کو لوگوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا. تو پھر اللہ نے واضح کیا ذالک عیسی ابن مریم، یہ میرا نہیں مریم کا بیٹا ہے، یہ میرا نہیں مریم کا بیٹا ہے. میں پوری تسلی سے آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے سارا قرآن ایک دفعہ تسلی سے نہیں کئی دفعہ تسلی سے دیکھا. میں نے دیکھا کہ پورے قرآن میں ایک عورت کا نام نہیں سوائے حضرت مریم کے، اور مریم کا نام آیا ہے اس شک اور اس شبے کو دھونے کے لیے کہ عیسیٰ مریم کا بیٹا ہے، عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں ہے. اس کے علاوہ اللہ نے کسی اچھی عورت ہو یا بری عورت ہو کسی کا نام نہیں لیا. اللہ نے عورت کے نام کو بھی پردوں میں رکھا ہے. یہ اتنے پردے میں رکھنے والی چیز ہے کہ اللہ نے نام پر بھی پردہ ڈالا، نام پر بھی پردہ ڈالا. لیکن ہمارے ماحول نے کیا کیا، نوجوان لڑکے لڑکی کو ایک چیئر پہ بٹھا کے تعلیم یافتہ بنانا شروع کر دیا. یہاں زنا نہیں آئے گا تو کیا ہوگا؟ اور عورت نے گھنگرو باندھ لیے، کپڑے اتار دیے، سکرین ننگی ہو گئی. ساری رات ہمارے نوجوان ننگے ناچ دیکھتے دیکھتے سوتے ہیں. تو جب ایسی راتیں گزرے گی تو اللہ کی قسم کوئی پتہ نہیں کسی رات کو زمین کروٹ لے اور سب کچھ اندر اور اندر کا باہر اور باہر کا اندر چلا جائے. کوئی پتہ نہیں کہ ہوائیں پاگل ہو جائیں یا بجلیاں اللہ تعالیٰ کی وہ بے لگام ہو جائیں یا اللہ تعالیٰ کی تلوار بے نیام ہو جائے یا میرے اللہ کے بادلوں کے تیرے بدل جائیں یا زمین آسمان کی گردش بدل جائے. توڑی دیتا ہے. دنیا میں ایک قوم بے حیا بے غیرت آئی تھی لوط علیہ السلام کی. اللہ نے ان کو 5 عذابوں سے مارا. دنیا کا سب سے بڑا کافر فرعون ہے. فرعون دنیا کا سب سے بڑا کافر فرعون، کہ دنیا کا واحد انسان ہے جس نے کہا خدا ہی میں ہوں، انا ربکم الاعلی، میں خدا ہوں. یہ دعویٰ
یہ دعویٰ دنیا میں کسی نے کیا، سجدہ کروایا بادشاہ ہوں، خدا ہی میں ہوں، یہ صرف فرعون تھا، اللہ نے پانی میں ڈبو کے ختم کیا۔ لیکن لوط علیہ السلام کی قوم پہ 5 عذاب آئے ہیں، 5، زمین میں زلزلہ، فرشتے کی چیخ، پتھروں کی بارش، شیروں کا مسخ ہونا، اوپر کا نیچے اور نیچے کا اوپر کر کے آسمان تک جا کر زمین پہ گرا کے مارنا، یہ اکٹھے عذاب اللہ نے پھینکے ان پر کہ بے حیائی اور بے غیرتی کی وجہ سے ساری دنیا بے حیائی کے خوفناک شکنجے میں آ چکی ہے۔ ناچ گانا، آوارگی، عورت کپڑے اتار چکی ہے، نوجوان کی نظر بے حیا ہو چکی ہے، ہاتھوں سے قرآن اتر کر گٹار آ چکا ہے۔ اور میرے بھائیو، میرے بھائیو، میرے بھائیو، طوفان آیا تو مسجد بھی بہہ جائے گی، مندر بھی بہہ جائے گا۔ جب بجلیاں چمکیں گی اور گرجیں گے بادل، تیور بدلیں گے زمین آسمان کے، پھر اللہ کی سنت ہے وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ نَهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، اللہ پھر انہی کو ہی بچاتا ہے جو اوروں کو بچانے کے لیے دھکے کھا رہے ہوتے ہیں، ورنہ اس میں ہر شے بہہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تیری قوم کے 1 لاکھ کو پکڑنے لگا ہوں، 40,000 اچھے ہیں، 60,000 برے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو 40,000 کا قصور کیا ہے؟ کہ یہ 60,000 کو سمجھا نہیں رہے، اس لیے ان کو پکڑ رہا۔ ایک دن طاعون کا وار کیا، پورے 1 لاکھ کو طاعون میں پکڑ کے زیر زمین پہنچا دیا۔ تو میرے بھائیو، اللہ کا واسطہ دیتا، تبلیغ کو جماعت نہ سمجھو، تبلیغ اس وقت کا سب سے بڑا مرہم ہے، تبلیغ اس وقت کا سب سے عظیم کام ہے کہ ہم لوگوں کو ڈنڈے سے نمازی نہیں بنا سکتے، ڈنڈے سے شراب نہیں چھڑا سکتے، ڈنڈے سے ناچ گانا نہیں چھڑا سکتے، ہم کی منت کر کے، پاؤں پڑ کے، رو رو کے، آنسوں سے ہم شیطان کو کنکری مار کے آ رہے ہیں۔ شیطان پہلے دن 10 تاریخ تو اس وقت میں نائی ساتھ ہی کھڑے ہوتے تھے، وہ پل سے اترتے نائی آگے کھڑے ہوتے تھے، یہ کافی پرانی بات ہے۔ تو وہیں وہ لوگ بعض خط کروا رہے تھے، بعض شیو کروا رہے تھے، تو ہم کنکری مار کے آ رہے تھے، سامنے ایک نوجوان وہ داڑھی پہ نا وہ صابن لگایا ہوا اور نائی اسے شیو کرنے کے لیے تیار کھڑا ہوا ہے۔ تو ایک ہمارا ساتھی تھا پشاور کا راشد، اس کو پتہ نہیں کیا ہوا، تو ایک دم اس کے پاؤں جا کے پڑ اور رونے لگا، کہنے لگا ابھی گناہ معاف کرا کے آئے، آتے ہی یہ گناہ نہ۔ تو اس کو روتا دیکھ کر وہ نوجوان سال کوٹ کا تھا، وہ بھی رونے لگا، اور اس نے اسے وہی تولیہ لے کر اپنی ساری داڑھی سے صابن صاف کر دیا اور نائی سے کہنے لگا میرا خط بنا دو، میں شیو نہیں کراؤں گا۔ اور شاید وہ ڈنڈوں سے کبھی داڑھی نہ رکھتا، چند آنسوں نے اس کے دل کی دنیا بدل۔ یہ آنسو اتنے قیمتی ہیں، اگر وہ ہزاروں عمرے کرتا اور ہزاروں حج نفلی کرتا اور ہزاروں گھر میں بیٹھ کے ذکر کی تسبیحاں پڑھتا، اللہ کے محبوب کی ایک سنت ایک نوجوان کے چہرے پہ سجانے پر جو اسے ملنے والا ہے، ان ہزاروں عبادات پر وہ نہیں لے سکتا کوئی، ان چند آنسوؤں پر وہ لے جائے، کسی کی ہدایت کا ذریعہ بن جانا، کسی کو جہنم سے نکالنے کا ذریعہ بن جانا۔ میرے بھائیو، یہ احسان عظیم ہے، احسان عظیم ہے پوری دنیا کے انسانوں پر، اپنے اوپر، اپنے ملک وقت۔ تو اس لیے بھائیو میری گزارش ہے تو میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کرو، اور اس تبلیغ کے کام کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ حکومتوں سے امیدیں بھی نہ لگاؤ اور ان کو گالیاں دینا بھی چھوڑ دو، نہ ان پہ آس رکھو، نہ ان کو برا بھلا کہو۔ یہ ہمارے جیسے مجبور انسان ہیں، ہمارے جیسے بے بس انسان ہیں، ہم سب نافرمان ہیں، ہماری نافرمانی کی وجہ سے ہمارا رب ہم سے روٹھ گیا ہے۔ اسے مناؤ تو زمین سے لے کر آسمان تک برکتوں کے دروازے وہ کھولے، خیر کے فیصلے وہ کرے، ہوائیں پھر وہ چلائے گا، موسم وہ بدلے گا، برکتیں وہ لائے گا۔ اللہ کو مناؤ، اللہ کو منانا دنیا کا آسان ترین کام ہے۔ ایک زندگی ہماری ہے کیا 60-70 سال؟ میرا اللہ کہتا ہے میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کہ آسمان کی چھت کو لگا۔ آسمان کی چھت کو گناہ لگانے کے لیے نا میں آپ کو اللہ کی قسم کھاتا ہوں، اگر ساری دنیا کے انسان بڑا شیطان بن جائے، وہ بڑا شیطان ابلیس، اور جنات بھی ابلیس بن جائیں، اور فرشتے بھی زمین پر آ کر وہ بھی ابلیس بن جائیں، اور یہ سارے مل کر قیامت تک گناہ کرتے 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 مر جائیں، اللہ کی قسم یہ سب مل کر اتنے گناہ نہیں کر سکتے کہ آسمان کی چھت کو لگا دیں۔ اور میرا اللہ کہہ رہا ہے لو بلغت ذنوبک عنان السماء، ٹیک کا ایک نوجوان، ایک مرد، ایک عورت، لاہور کا ایک مرد، ایک عورت، ایک اتنے گناہ کر میری بندی، اتنے گناہ کر میرا بندہ کہ آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر دے تو میں سارے ہی معاف کر دوں، بلا ابالی، مجھے یہ پرواہ نہیں ہوگی کہ مجھ سے کوئی پوچھے گا، اور مجھے یہ بھی پرواہ نہیں ہوگی کہ تو دوبارہ پھر کرنے لگ جائے گا، میں کہوں گا جاؤ معاف کر دیا،
یہ میرا اللہ ہے، معاف کرنا اس کے ہاں ایسا خوبصورت عمل اور اتنا پسند ہے۔ قارون، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہ، قارون کا نام آپ نے سنا ہے نا؟ قارون کا جرم کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام پہ زنا کی تہمت لگائی۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے روئے تو اللہ نے کہا، اللہ کے سامنے روئے تو اللہ نے کہا زمین کو کہو جو کہے گا وہ کرے گا، تو انہوں نے کہا پکڑو اسے۔ جب زمین نے پکڑا تو وہ رونے لگا کہ مجھے معافی دے، مجھے پتا چل گیا میں اب گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور پکڑ لو اسے، تو اب وہ منتیں کرتا گیا اور موسیٰ علیہ السلام کہتے گئے اور پکڑو اور پکڑو، وہ سارا زمین میں غائب ہو گیا۔ تو میرے اللہ نے کہا موسیٰ تیری محنتیں کی تو نے معاف نہ کیا، میری عزت کی قسم ایک دفعہ میری محنت کرتا میں معاف ہوں، وعزتی لو استغاث بی لاغاثہ، میری عزت کی قسم ایک دفعہ مجھ سے معافی مانگ تو میں معاف ہوں۔ تو جو قارون جیسے کو معاف کرنے کے لیے انتظار میں ہو ایک دفعہ کہہ دے تو ہم تو اللہ کے نبی کی امت ہیں، اوپر اللہ رؤوف الرحیم ہے، نیچے اس کا نبی رؤوف الرحیم ہے۔ اللہ اپنے بارے میں بھی کہتا ہے میں رؤوف الرحیم ہوں، اپنے نبی کے بارے میں کہتا ہے میں رؤوف الرحیم ہوں، اپنے بارے میں کل کائنات کی بات کرتا ہے تاکہ خالق اور مخلوق میں فرق رہے، اور اپنے نبی کے بارے میں بالمؤمنین کی بات کرتا ہے کہ یہ ایمان والوں کے لیے رؤوف الرحیم ہے۔ ہمارا تو معاملہ ہی بہت آسان ہے، ادھر توبہ کرو ادھر سارے معاف۔ تو میرے بھائیو اللہ کے سامنے جھکنے کی ہے، اللہ کو منانے کی ضرورت ہے، تو مان جائے تو مسئلہ ہی آسان ہے۔ اور اس کا ماننا ہے ادھر میں توبہ کروں گا ادھر کہے گا جاؤ صلح ہو، صرف معافی نہیں کرتا، صلح ہی نہیں کرتا بلکہ یاری بھی لگا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہی، تنگ ہو گئے لوگ، وہ اپنے امت کو لے کر باہر نکلے، 70,000 آدمی، بارش کی دعا کی، دھوپ تیز ہو، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ ہم نے بارش مانگی دھوپ تیز کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس مجمع میں ایک آدمی پچھلے 40 سال سے میرا مجرم ہے، جب تک وہ کھڑا ہے میں تو وہ کیسا مجرم تھا جس نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو بھی روک دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا بھائی ایسا آدمی ہے اس میں نکل جائے دفع ہو جائے، تو اس نے ادھر دیکھا پھر ادھر دیکھا، جب کوئی نہ نکلا تو کہنے لگا لو خرجت ففضحت نفسی، اب اگر میں نکلتا ہوں ذلیل ہوتا ہوں، اگر کھڑا رہتا ہوں بارش نہیں، ہائے ہائے ہائے۔ اب اس کو توبہ کا خیال آیا، یہ توبہ کون سی ہے؟ اللہ کی محبت کی نہیں، اپنی عزت بچانے کی، عزت رہ گئے پتہ نہ لگے۔ اب وہ اللہ سے بات بھی یہی کی اس نے۔ نمبر 2 قسم کی توبہ، نمبر 1 توبہ یہ ہے کہ اللہ کی حیا میں توبہ کی اور اللہ سے ڈر کے توبہ۔ یہ کیوں توبہ کر رہا ہے؟ عزت رہ گئے تو کہنے لگا اللہم انی عصیتک 40 سنۃ فجئتک تائبا فاقبلنی، میرے مولا 40 سال تیری نافرمانی مینوں کجی آئے ہیں، آج بھی مہربانی کر جاندی کر اے میری توبہ، میری عزت رکھ۔ اس کا سوال دیکھو ذرا، میری عزت رکھ، میری توبہ، میری عزت رکھ، سارا مطالبہ ہی نمبر 2 ہے۔ اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ اوپر والے نے کیا کیا؟ ہائے ہائے، ہوا کا رخ بدل گیا، بادل اٹھا اور بارش ہوئی چھما چھم۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ آدمی تو مجمع سے نکلا کوئی، بارش کیسے ہوئی؟ تو میرے اللہ نے کیا کہا؟ جس کی وجہ سے روکی تھی کہ تو فیل، سمجھ رہے ہو، اس کے اتنی جلدی اتنا اوپر چلا گیا کہ اسے تو فیل ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے کہ یا اللہ وہ کیسے ہو؟ تو میرے اللہ نے کہا اس نے توبہ کی، ہم نے صلح کی، 2 حرف میں اس توبہ کی تھی آپ صلح کی۔ کیوں کہ اللہ پر کوئی چیز اثر نہیں کرتی، میں تو معاف کرنے میں اس لیے دیر لگاتا ہوں کہ میرے اوپر زیادتی کا اثر، تو جب تک اثر ختم نہیں ہوتا معاف کرنے کو دل نہیں کرتا۔ اور اللہ بے نیاز، سارے سجدے میں پڑ جاؤ بے نیاز، سارے فرعون بن جائیں بے نیاز، ساری دنیا شیطان بن جائے بے نیاز، ساری دنیا جنید بغدادی اور عورتیں رابعہ بصری بن جائے بے نیاز، نہ ہمارے سچ کی پرواہ نہ ہمارے کفر کی پرواہ، لہٰذا وہاں دوستی بڑی جلدی لگتی ہے۔ تو میرے اللہ نے کہا اس نے توبہ کی، ہم نے صلح کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے کہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جب نافرمان کا پتہ نہیں بتایا، جب یاری لگی ہے کیسے بتاؤں؟ لوگوں سے کہتا ہوں چگلی نہ کھاؤ، خود چگلی کھاؤں ہے، لوگوں سے کہتا ہوں لوگوں کی پگڑی نہ اچھالو، خود اپنے بندے کی پگڑی اچھالو، نہیں، یہ میرا اور میرے بندے کا راز ہے، یہ میرے اللہ کی کرم نوازی ہے کہ وہ یوں معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ جب کوئی آدمی توبہ پہ پکا ہو جاتا ہے تو اسے اگلی سنو، اگلی کیا کرتا ہے؟ جب کوئی توبہ پہ پکا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جتنے گناہ کیے تھے پہلے معاف کیے تھے، اب ہر گناہ کے بدلے شراب معاف اتنی بڑی دولت ہے، معاف بھی کر دیا ہے، گناہ کی نہ سب کی جگہ نہیں۔ تو میرے بھائیو، میرے بھائی، اللہ کے سامنے پیش ہونا اور اللہ کے سامنے زندگی کا حساب دینا ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ کو راضی کرنا زندگی کی منزل بن جائے، اس سے خوبصورت زندگی کا سفر کوئی، اس سے بڑا زندگی کا مقصد کوئی نہیں۔ اور اب ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے،
खत्म नबूवत की तो खैर अपनी जान माल लेकर लोगों के पीछे फिरना और उनकी मेहनत करना, भाई अल्लाह की मानो, भाई अल्लाह की मानो। जब दिल में बात उतरती थी लोग अल्लाह की मानते। डंडे से कौन मनवा सकता? हम कितनों को डंडे से नमाज पढ़ेंगे, बेवजू पढ़ेंगे तो उसका गुनाह किसके सर? तो अंदर से बात है। ये सेंटर मॉडल मेट्रो किया मैंने, तुम्हारे वार्डन थे तालिब साहब, उस वक्त तो बड़े बुरे लगते, अब बड़े अच्छे। उन्होंने नमाज लाजमी कर हाजिरी लेते थे, हाजिरी। तो अब लड़कों को तो नमाज की आदत नहीं, एकदम पहले थे अजीम साहब, उनमें शफकत मोहब्बत गालिब से ज्यादा कुछ नहीं थे। फिर आ गए तालिब साहब, उन्हें एकदम डंडा उड़ा लिया नमाज, वो खुद भी नमाजी थे, नमाज पढ़ो भाई हाजिरी। आज जनाब ईशा की नमाज पढ़ी हुई थी, सर्दियों का जमाना था और मैं आखिरी सफ में खड़ा हुआ था। मेरे साथ मेरा रूममेट, मेरी चारपाई भी उसकी चारपाई के साथ मेरे साथ आके खड़ा हुआ और उसने नमाज की दीवानी 4 रकात नमाज ईशा वास्ते तालिब। अल्लाह अकबर। अगर हम किसी को डंडे से इस्लाम पे लाएंगे ना, ऐसा मुसलमान बने, ये तो जहन्नम में जाएगा। अच्छा, तो हम भी तालिब का डर से पढ़ रहे थे तो मैंने नमाज तोड़ दी, जोर से नीयत बांधी नमाज से तालिब। अल्लाह अकबर। बिल्कुल आंखों में मैं और मेरे साथ हुआ खड़ा हुआ, तो मैंने नमाज तोड़ दी। मैं तालिब हुसैन भी पढ़ रहा, मैं कोई अल्लाह भी पढ़ रहा, जो अल्लाह की से अल्लाह की नियत कर ली। तो अगर हम ताकत से कहेंगे ना इस्लाम नाफिज कर दें तो ऐसा इस्लाम आएगा, तो ये इस्लाम जहन्नम में ले जाएगा, जन्नत में नहीं ले जाएगा। तो हम तो इस्लाम पर इसलिए लोगों को लाना चाहते हैं और खुद आना चाहते हैं कि हम भी जन्नत में, लोग भी जन्नत में हैं। और अगर ऐसा करेंगे तो जहन्नम के जहन्नम। तो उससे मेरे भाइयों, ये प्यार मोहब्बत लोगों की मिन्नत का बड़ा अजीम काम है, बड़ा अजीम काम है। इसके लिए वक्त दो, इसी पर तौबा करो, इसलिए वक्त दो। ये तबलीगी जमात को वक्त नहीं देना है, ये अपने आप को वक्त इंसानियत के लिए खत्म नबूवत की जिम्मेदारी है ये, तो पूरी दुनिया के इंसानों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाने के लिए मेहनत की जाए और अल्लाह का कुर्ब मतलूब है। तो मन अहसन कौलन मिम्मन दआ इलल्लाह, इससे खूबसूरत और कोई अमल नजर नहीं आता। एक आता है जो उदउ इला रब्ब, अल्लाह अपने नबी से कह रहा है उदउ इला रब्ब, बुला अपने रब की तरफ, इन्नका लअला मुस्तकीम। तो हिदायत की चोटियों पर खड़ा हुआ है। दावत देने वाले के लिए खुशखबरी है कि जो अल्लाह की तरफ बुलाएगा वो हिदायत की चोटियों पर खड़ा होगा। सिर्फ हिदायत पर नहीं होगा, हिदायत के पहाड़ की चोटियों पर खड़ा होगा। इन्नका लअला हुदन। तो भाइयों, ये तबलीगी जमात को वक्त नहीं देना है, ये अल्लाह के रसूल की खत्म नबूवत के लिए है ये वक्त और ये मेहनत। तो भाइयों, मैं सब भाइयों से, अक्सर नौजवान बैठे हो, बाहर से भी हो, कॉलोनी के भी हो, तौबा करो, तौबा करो, अपने गुनाह देखो, हुकूमत के देखना छोड़ दो, सियासतदानों के देखना छोड़ दो और अफसरों के देखने छोड़ दो, ताजरों के देखने छोड़ दो। जहाँ 4 आदमी बैठते हैं, वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, कभी अपने आप को देखो कि मैं क्या कर रहा हूँ। मेरी वजह से इतनी तबाही आ रही है, मेरी गीबत का बोल, मेरी नजर का गलत देखना, मेरे कान का गलत सुनना, मेरी जबान से गाली का निकलना, गीबत के निकलना, धूली का निकलना, मेरे दिल में बुग़्ज़ का भरना, नमाज की सुस्ती, ये सारे वो काम हैं कि मैं भी आग के भड़काने के लिए चिंगारी बन रहा हूँ या शोला बन रहा हूँ, या मैं भी उसका बहुत बड़ा हिस्सा बन रहा हूँ। इसलिए हम सबको इनफरादी तौर पर तौबा करने की जरूरत है। हम तौबा करेंगे, अल्लाह के सामने रोए धोएंगे और लोगों को तौबा कराने के लिए अल्लाह की राहों में निकलेंगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह बदलेगा हालात को और बदलने वाला है। जब अंधेरा ज्यादा बढ़ता है, रोशनियां जरूर नूरदार होती हैं। जब गर्मी अपने इंतहा को होती है तो बाहर के झोंके अल्लाह ले ही आता है। जब खिज़ां से पत्ते झड़ जाते हैं तो उसके साथ फिर करीब ही फरवरी का महीना आ जाता है, फिर दरख्तों पे पैरहन नजर आता है। जुल्म सितम की लंबी सदी गुजरी है, ये मिटने को है, ये मिटेगी, अल्लाह इसे मिटाएगा। हाँ, इसे हुकूमत नहीं मिटा सकता, ना हुकूमतों की ताकत में है, ऐसे अल्लाह मिटाएगा, ऐसे अल्लाह मिटाएगा, इसे अल्लाह मिटाएगा, इसे अल्लाह मिटाएगा और अल्लाह दिखाएगा कि वो कैसे अपने कुदरत के साथ अपने अमर को जिंदा करके दिखाता है और बातिल की तदबीरों को तोड़ के दिखाता है। ये किसी हुकूमत पर ना आस रखो न गिला, अल्लाह के सामने रोबो धो, अल्लाह से बातें करो, अल्लाह से मनाओ, अल्लाह आंसू से पसंद आया तो सबके लिए इंशाल्लाह फैसला हो जाएगा। तो पिछली पर तौबा तो करते ना भाई, एक दफा कह दो या अल्लाह मेरी तौबा, एक दफा फिर कह दो या अल्लाह मेरी तौबा, एक दफा फिर